ہیلو مائی ڈیئر لسنرس. سبا گل جو ہماری فرینڈ ہیں ان کی فرمائش پر آج میں آپ کے لیے ایک ناول لے کر آیا ہوں جس کا نام ہے تم صرف میری ہو. اس کے رائٹر ہیں زارون علی. اس ناول کے بارے میں خود سے کیا بتاؤں. میں آپ کو رائٹر کی لکھی ہوئی باتیں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. وہ لکھتی ہیں کہ ناول تم صرف میری ہو زارون کی نور سے انتہا کو چھوتی اور دلوں کو تسخیر کر دینے والی محبت کی ایسی داستان ہے جو آخر میں اپنا آپ منوا لیتی ہے تو دوسری طرف معاشرے کی سب سے تلخ پہلو کو اجاگر کرتی ہے جو دراصل آج کے اس دور کا بدترین المیہ ہے. ایک طرف محبت تمام رکاوٹوں کو عبور کر کے دلوں پر پروان چڑھتی ہے تو دوسری جانب یقین، رشتوں کی تلخی اور جذبہ احساس کو پامال کیا جاتا ہے. یقین جو کسی بھی رشتے کی طاقتور جزو ہوتا ہے جو اسے پائیدار بناتا ہے، اگر ناپید ہو تو وہ رشتہ بکھر جاتا ہے اور بے یقینی کی اس چکی میں ہر حال میں ایک لڑکی کو ہی پیسنا پڑتا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی آپ کے روبرو آتے ہیں جو آپ کے اندھے اعتماد کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں. کسی پر جلدی بھروسہ کرنا آپ کو کسی بڑے خسارے میں اور نقصان میں مبتلا کر دیتا ہے اور اس سے نکلنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. رشتے کے نام پر لوگوں کے مکروہ چہرے مقابل کو شہ اور مات دینے والے چال بازوں کی کس طرح کایا پلٹ جاتی ہے، یہ کہانی آپ کو اس بات سے روشناس کروائے گی. اور پھر جہیز جیسی لعنت جس کی اسلام میں بھی ممانت ہے اور اس فرسودہ رسومات کی وجہ سے انسانی جان کو نقصان پہنچا دینے والوں کی ایک سبق بھی موجود ہے اس کہانی میں، کیونکہ ظلم جب بڑھتا ہے تو انصاف کرنے والی ذات اسے اپنے طریقے سے روکتی بھی ہے اور اس پر ظاہر ہو جاتا ہے کہ اس کے سامنے تمہاری کوئی حیثیت نہیں. کہانی کے دو اہم کردار ہیں زارون اور نور. زارون کا کردار ایک مضبوط مرد کی حیثیت سے اپنے آپ کو منواتے نظر آتا ہے جو آنے والے ہر حالات کا خندہ پیشانی سے سامنا کرتے دکھائی دیتا ہے. اس کے لیے اس کے اپنے ہر چیز سے اہم ہے اور وہ کسی بھی حد تک چلے جانے کا حوصلہ رکھتا ہے. البتہ نور کا کردار ایک ایسی لڑکی کا کردار ثابت ہوتا ہے جو اپنوں کی بے اعتباری کی وجہ سے ڈر اور تنہائی کا شکار رہتی ہے. اس پورے ناول میں ان مرکزی کرداروں کے علاوہ تمام کردار بہت اہم ہیں جس کی وجہ سے محبت اور معاشرے کی تلخ پہلو کو صفحہ کرتاس پر رقم کرنا آسان ہوا. تو چلیے اس زبردست کے ناول کو شروع کرتے ہیں. شام کے بڑھتے ہوئے سائے اور موسم کے بدلتے تیور دیکھ کر نور کی جان پر بن آئی تھی. اس نے حاشر کو کوسنے کے ساتھ ساتھ بھاگتے ہوئے اپنے ڈپارٹمنٹ کا رخ کیا تاکہ بارش تیز ہونے سے پہلے وہاں پہنچ کر وہ حاشر کا ویٹ کر سکے جو اس کی 20 بار یاد دہانی پر بھی ابھی تک اسے لینے پہنچا نہیں تھا. آج گھر جاتے ہی ابو سے شکایت کروں گی اور حارث بھائی سے بھی. نور نے تیز قدم اٹھاتے ہوئے یونیورسٹی میں موجود چند لوگوں کو دیکھا جو اسی کی طرح یا تو کسی کے انتظار میں بیٹھے تھے یا پھر لیٹ کلاس کے چکر میں اس وقت یہاں بارش میں خوار ہوتے پھر رہے تھے. اف اللہ کیا مصیبت ہے. تیز ہوتی بارش سے گھبرا کر اس نے بھاگ کے اپنا اور ڈپارٹمنٹ کا چند قدم کا فاصلہ طے کیا اور وہاں قدم رکھتے ہی ایک اور مصیبت اس کے لیے تیار تھی. آج کا تو دن ہی منحوس لگتا ہے مجھے. ڈپارٹمنٹ میں ہر جگہ سناٹا دیکھ کر اس نے واپس پلٹنے کا سوچا مگر اس سے پہلے ہی اسے میم فاطمہ اور میم ہنا سٹاف روم میں بیٹھی نظر آ گئی. اوہ شکر ہے کوئی تو ہے یہاں. دل ہی دل میں کہتے اس نے سامنے کا کلاس کا رخ کیا تاکہ اپنے بیگ سے موبائل نکال کر حاشر کا پوچھ سکے. مگر قسمت اسے یہاں بھی دغا دے چکی تھی. اس کے موبائل کی بیٹری ڈیڈ ہونے والی تھی اور موبائل بس بند ہونے کے قریب تھا. یا اللہ یہ ساری مصیبتیں میری زندگی میں آج ہی آنی تھی کیا. خود سے باتیں کرتے ہوئے اس سے پہلے کہ وہ میسج ٹائپ کرتی اسکرین آر جے کے نام سے بلنک ہوئی. کہاں ہو؟ کہیں اپنے خالہ زاد کے خیالوں میں کھو کر اپنے 4 سالہ پرانے دوست کو تو نہیں بھول گئی؟ غصے والے اور شکی ایموجیز کے ساتھ سینڈ کیے گئے میسج پر اب نور نے آنکھیں اٹھاتے ہوئے آنکھیں نکالی اور نقاب اتارنے کی زحمت کیے بغیر ہی چیئر پر بیٹھ کر میسج ٹائپ کرنے لگی. میں یونیورسٹی میں ہوں اور خالہ زاد سے 1 مہینے بعد شادی ہے. ابھی ہوئی نہیں کہ اس کے خیالوں میں کھو جاؤں اور رہی بات 4 سال پرانے دوست کی تو اس میں سے 1 گھنٹے میں گھر آ کر بات کرتی ہوں. ناراضی والے ایموجی کے ساتھ اس نے حاشر کے بجائے آر جے کو میسج سینڈ کیا تاکہ وہ پریشان نہ ہو جو ان 4 سالوں میں اس کے لیے ایک اچھے دوست کے ساتھ ساتھ اپنی نرم اور خیال رکھنے والی طبیعت کے سبب نور کی زندگی کا ایک اہم حصہ بھی بن چکا تھا. اور اس نے آج تک کبھی نور سے کوئی غیر اخلاقی بات نہیں کی اور اب اس کی شادی پر وہ سب سے زیادہ خوش بھی تھا. ہر معاملے میں نور کا ساتھ دینا، اس کی ہر بات کو اہمیت دینا، ہر تکلیف میں اس کے ساتھ رہنا، حتیٰ کہ اس کے سر درد پر بھی وہ ساری ساری رات جاگتا اور بے چین رہتا تھا.
اور بار بار اسے میسج کر کے اس کی طبیعت کا پوچھتا، جس سے اکثر نور تنگ بھی آ جایا کرتی تھی، پر اس کا فکر کرنا ہر وقت اپنے لیے بے چین دیکھنا نور کو اچھا لگتا تھا۔ اور پھر اس کا موبائل آف ہو گیا۔ اف، اب کیا کروں میں؟ موبائل ہاتھ میں لیے اس نے متلاشی نظروں سے باہر دیکھا، جہاں کچھ لوگ ڈپارٹمنٹ میں وقفے وقفے سے داخل ہو رہے تھے، جو شکل سے تو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہی لگ رہے تھے، مگر پھر بھی نور کو ایک ساتھ تقریباً 20 کے قریب لوگ دیکھ کر گھبراہٹ ہوئی۔ تبھی وہ اپنا نقاب ٹھیک کر کے گاؤن پر لگی مٹی کو صاف کرتے ہوئے بیگ اٹھا کر کمرے سے باہر نکلنے لگی تاکہ دوبارہ گیٹ کے پاس جا سکے، مگر جیسے ہی اس نے قدم باہر کی جانب بڑھائے، ان میں سے ایک شخص جس کا چہرہ باقیوں کی نسبت رومال سے ڈھکا ہوا تھا اس کی طرف آیا۔ آلیان، یہاں آؤ۔ اس لڑکے نے اپنے ہی جیسے خوب روح نوجوان جو ہاتھ میں کچھ کاغذات پکڑے کھڑا تھا اسے اشارہ کرتے ہوئے کمرے کی طرف آنے کا کہا، اور باقیوں کو آنکھ کے ذریعے سب پر نظر رکھنے کا کہا۔ تبھی دو شخص سٹاف روم اور باقی دوسرے کمروں کی جانب بڑھے تھے۔ نور نے یہ سب دیکھ کر بیگ سنبھالتے ہوئے جلدی سے باہر کا رخ کیا، مگر اس سے پہلے ہی رومال والے شخص نے اس کے سامنے آ کر اس کا راستہ روک لیا۔ اے مسٹر، کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ کیوں روکا ہے مجھے؟ نور نے گھبراہٹ کے باوجود دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کالی اور خوبصورت آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، مسئلہ تو کوئی نہیں، اور تم سے تو مجھے کبھی کوئی مسئلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آلیان کو اشارہ کرتے ہوئے اس نے نور کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا تو وہ 2 قدم پیچھے ہوتے ہوئے کمرے میں واپس اسی کرسی پر جا بیٹھی۔ پلیز مجھے جانے دو۔ اس لڑکے کے ساتھ مزید 5 لڑکوں کو کمرے میں داخل ہوتے اور دروازہ بند کرتے دیکھ کر اب صحیح معنوں میں اس کی جان نکلی تھی۔ اس نے اس نقاب پوش لڑکے کے آگے ہاتھ جوڑتے کہا تو اس کی خوف سے بھری نگاہوں کو دیکھ کر مسکرانے لگا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، جب تک میں ہوں یہاں کیا دنیا کا کوئی شخص بھی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بس پرسکون رہو اور قاری صاحب آپ اپنا کام شروع کریں۔ اس کے گلے سے اس کا یونیورسٹی کارڈ، جس میں اس کے شناختی کارڈ کے ساتھ ساتھ سکندر صاحب کی بھی ایک شناختی کارڈ کی کاپی موجود تھی، جو نور نے اپنی بھلکڑ طبیعت کی وجہ سے اس میں رکھی تھی تاکہ کل فارم فل کرتے وقت اسے پریشانی نہ ہو۔ اس نے نکال کر ایک شخص جو شکل سے قاری یا کسی مسجد کا امام لگ رہا تھا ان کو پکڑاتے ہوئے باقی سب کو بیٹھنے کا اشارہ کرتا خود بھی نور کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گیا۔ یہ آپ سب لوگ کیا کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ نور، جس کی خوف سے بولتی بند ہو چکی تھی، اس نے گھٹی ہی آواز میں اپنے پاس اسی نقاب پوش کو بیٹھتے دیکھ کر پوچھا، جس کا چہرہ رومال کی وجہ سے وہ دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ میں تم سے نکاح کر رہا ہوں۔ کالی آنکھوں والے شخص نے جتنی تسلی سے جواب دیا، نور نے اتنی ہی حیرت سے اس کے ساتھ ساتھ ان 5 لڑکوں کو دیکھا جو کہیں سے بھی گنڈے یا چور نہیں لگ رہے تھے۔ نہیں، میں یہ سب نہیں کر سکتی، آپ کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ ایسا؟ اس نے اب خوف کے ساتھ باپ اور بھائیوں کی بدنامی اور اپنی عزت کے ڈر سے مزاحمت کی اور ساتھ ہی اٹھ کر کھڑے ہونے کی کوشش کی، مگر اسے پہلے ہی اسے اپنے پیٹ پر کسی چیز کا دباؤ محسوس ہوا۔ خاموشی سے بیٹھی رہو اور جو میں بول رہا ہوں وہی کرو۔ لفظوں کے ساتھ ساتھ اس نے پسٹل کی نال کا دباؤ نور کے پیٹ پر ڈالا تو وہ ڈر کے وجہ سے پسینے میں نہا گئی۔ پلیز مجھے جانے دو، میرے ساتھ ایسا مت کرو۔ قاری صاحب نے اس کالی آنکھوں والے کے اشارے پر نکاح شروع کیا تو نور نے ایک بار پھر مزاحمت کی تھی۔ کہا نہ، چپ کر کے بیٹھو اور جو قاری صاحب پوچھ رہے ہیں بس اس کا جواب دو۔ لہجے میں سختی کے ساتھ ساتھ اب اس کی آنکھوں میں غصہ بھی دکھائی دے رہا تھا۔ نہیں، میں یہ سب نہیں کروں گی، تم بے شک جو مرضی کر لو۔ اس نے پسٹل کی پرواہ کیے بغیر اپنی عزت کی خاطر چیخ کر کہا اور ساتھ ہی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ٹھیک ہے، تمہیں کسی ضرورت نہیں مار سکتا، بس تمہاری میم اور جو کچھ اسٹوڈنٹس کلاس میں موجود ہیں نا دوسری کلاس میں، انہیں تمہارا اور انکار اور یہ چیخنا چلانا 2 منٹ میں اس دنیا سے اس دنیا میں پہنچا دے گا۔ نور کے چیخنے کا کوئی بھی اثر لیے بغیر اس نے موبائل نکال کر کال ملائی اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے ایک شخص کا نام لے کر اسے شوٹ کرنے کا کہا تو نور کی آنکھیں خوف سے مزید پھیل گئی۔ نہیں، پلیز ایسا مت کرو، انہوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ہاں؟ باقی پانچوں لوگوں کو خاموش دیکھ کر نور نے اس کالی آنکھوں والے کے سامنے کے ہاتھ جوڑے تھے۔ بگاڑا تو میں نے بھی تمہارا کچھ نہیں، پھر کیوں مجھے زبردستی کرنے پر مجبور کری ہو تم؟ وہ اٹھ کر اس کے قریب آتے اسے بہت پیار سے سمجھانے لگا تھا۔ نور نے زور سے آنکھیں بند کر کے اسے خود سے مزید قریب آنے سے روکا اور کہا، پلیز مجھے جانے دو۔ اوکے، شاباش، اب اچھے بچے کی طرح بیٹھو اور جو قاری صاحب پوچھ رہے ہیں جواب دو۔ پلیز میرے بھائی مجھے جانے دو۔ نور نے پھر کس سے کچھ بولنا چاہا مگر اس سے پہلے ہی اس شخص نے ہوا میں فائر کیا جو پسٹل میں لگے سائلنسر کی وجہ سے بے آواز چھت سے ٹکراتے ہوئے وہاں موجود سب لوگوں کو ساکت کر گیا۔ اب ایک اور لفظ نہیں، جو بول رہا ہوں وہ کرو تم۔
اس کے بازو کو سختی سے اپنی گرفت میں لیتے ہوئے اس نے نور کو بٹھایا اور ساتھ ہی خود بھی بیٹھتے ہوئے قاری صاحب کو نکاح شروع کرنے کا کہا، جو اس شخص کی دہشت سے پہلے ہی کافی خوف زدہ تھے اور گولی چلانے سے اور زیادہ ڈر کے تھے۔ اسی لیے اس کی بات پر سر ہلاتے ہوئے کامتی آواز میں نور کی طرف مڑے، جو اب بے بسی سے بیٹھی رو رہی تھی۔ بیٹا، آپ کو زارون علی ولد احتشام علی حق مہر سکہ رائج الوقت 50 لاکھ روپے۔ قاری صاحب نے بولنا شروع کیا تو نور نے اس شخص کے خوف سے ان کی کوئی بھی بات سنے بغیر ہاں میں سر ہلایا اور بے دھیانی میں ان کی بتائی جگہ پر دستخط کرتے ہوئے دل میں اس شخص کا قتل کرنے کا ارادہ کر چکی تھی، جس نے کچھ ہی دیر میں اس کی اور اس کے گھر والوں کی عزت کو یوں نیلام کر دیا تھا۔ اس کی رضامندی کے بعد قاری صاحب نے اس شخص سے وہی سوال کیا اور اس کے دستخط کرتے ہی دعا کے بعد سبھی اسے مبارکباد دینے لگے، جو اب کافی خوش لگ رہا تھا، مگر نور بالکل ساکت آنکھوں میں بے یقینی لیے اس سارے ماحول سے بے خبر گمسم بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ آپ سبھی لوگ باہر انتظار کریں، میں آتا ہوں۔ ان سب سے یہ کہتے ہوئے اس کی جانب متوجہ ہوا، جس کی آنکھوں سے مسلسل گرتے آنسو اب اسے تکلیف دے رہے تھے۔ تو سویٹ ہارٹ، آج سے تم میری ہو، صرف میری۔ ان کے جاتے ہی زارون نے دروازہ بند کر کے نور کا ہاتھ تھاما تو وہ بدک اٹھی۔ تم نے میرے ساتھ جو کرنا تھا کر چکے، اب تو پلیز میرے قریب مت آنا، مجھے جانے دو پلیز۔ اس کی بات پر ہوش میں آتے اس نے خالی کمرے کو دیکھ کر بدحواسی سے کہا تھا، ہیلو، میں قریب کب آیا؟ میں بس تمہیں منہ دکھائی دینا چاہتا ہوں۔ 2 قدم آگے بڑھاتے اس نے نور کے نقاب میں چھپے چہرے کو دیکھتے ہوئے اپنی پیش رفت جاری رکھی۔ پلیز تم جو بھی ہو، پلیز میرے قریب مت آنا، پلیز۔ پیچھے دیوار کے ساتھ لگتے اس نے پھر سے ہاتھ جوڑے تھے۔ دیکھو، قریب آنے کا سرٹیفکیٹ مجھے چند منٹ پہلے اللہ کی طرف سے مل چکا ہے، اور رہی بات کچھ کرنے کی تو میری جان، میں ایک کام تمہاری مرضی کے خلاف کر چکا ہوں، دوسرا ہر کس نہیں کروں گا۔ دیوار پر ایک ہاتھ رکھتے اس نے دوسرے ہاتھ میں پکڑی پسٹل نور کی پسلی پر رکھی۔ مجھے جانے دو پلیز۔ خوف سے آنکھیں بند کر دے اس کی اس قدر قربت پر پریشان ہوئی تھی۔ چلی جانا، چلی جانا، ویسے بھی تمہارا بھائی اپنی بائک ابھی ٹھیک کروا رہا ہے، اسے آنے میں کچھ وقت تو لگے گا، تب تک تم اور میں بس۔ آنکھوں میں شوخی لیے اس نے نور کے کان کے قریب ہوتے ہوئے سرگوشی کی تو وہ حاشر کے حوالے پر رونا بھول کر پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی، جو مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے اوپر لگے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مار کر لائٹ بند کر چکا تھا۔ اس کا ہاتھ اپنی کمر پر محسوس کرتے ہوئے وہ اندھیرے اور انجان شخص کی قربت پر پریشان ہو کر پھر رونے لگی، کیونکہ باہر شام کے سائے ڈھلنے اور بارش کی وجہ سے پہلے ہی اندھیرا تھا اور اب اس کی لائٹ بند کرنے سے پورا کمرہ تاریکی میں نہا گیا تھا، مگر پھر بھی ایک طرف دروازے کی جھری سے تھوڑی سی روشنی آ رہی تھی۔ رویا مت کرو، تمہارا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے، پلیز۔ پسٹل کی نال مزید اس کے پیٹ میں گھساتے ہوئے باہر سے آنے والی ہلکی سی روشنی میں سے دیکھتے ہوئے بولا تھا، پلیز مجھے جانے دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ نور نے اس کا رومال ہٹانے کی جرت نہیں کی تھی۔ اوہ، تم نے تو میرا کچھ نہیں بگاڑا، تم تو میری جان ہو یار۔ ہاتھ سے اس کی پن اتار کر اسے نقاب سے آزاد کرتے ہوئے اس کو گلابی چہرے کو دیکھنے لگا، جو رونے کی وجہ سے کافی سرخ ہو چکا تھا۔ بیوٹیفل مائی ڈال، یو آر سو بیوٹیفل۔ مسکراتے ہوئے زارون نے اس کی بھوری آنکھوں میں دیکھا اور ساتھ ہی اسے اپنی آنکھیں بند کرنے کا حکم دیا، جو اب کسی بھی تاثر کے بغیر اسے دیکھ رہی تھی۔ اس پر کوئی بھی اثر ہوتا نہ دیکھ کر زارون نے پسٹل پینٹ میں رکھتے ہوئے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر خود سے قریب کیا، جو اب بے خوفی سے اسے دیکھ رہی تھی، مگر اس کے اگلے عمل سے وہ ڈر اور بے خوفی، غصے اور بے بسی میں بدل چکی تھی۔ جب زارون نے خود اندھیرے والی سائڈ پر ہوتے ہوئے اسے کمر سے پکڑ کر تھوڑا اوپر کرتے ہوئے اپنا رومال ہٹا کر اس کے ہونٹوں پر چھک کر اپنے رشتے کی پہلی مہر ثبت کی، تو نور نے اس کے اس عمل پر اس کی شرٹ کو سختی سے مٹھی میں دبوچ کر اپنی آنکھیں زور سے بند کی۔ چند سیکنڈ بعد وہ اپنی شدت کا اظہار کر کے پیچھے ہٹا تو اس کے چہرے پر رومال پھر سے موجود تھا۔ شادی مبارک ہو مائی بیوٹیفل ڈال۔ پیچھے ہٹ کر اس کی بند آنکھوں کو دیکھتے ہوئے بولا اور اس کے سکارف کو پکڑ کر واپس پن لگاتے ہوئے پھر سے اس کے کان کے قریب جھکتے اس نے سرگوشی کی۔ مجھے ہمیشہ پاک چیزیں پسند ہیں اور میں کبھی بھی کسی ناپاک چیز کو نہیں چھوتا، اور تم میرے لیے چیز نہیں بلکہ میری پرنسس ہو، اور میں تمہیں کیسے نامحرم ہو کر چھو سکتا تھا؟ اپنی بات مکمل کرتے اس نے لائٹ آن کی اور اس کی کمر سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے الگ ہوا تو نور نے جلدی سے اپنی آنکھیں کھولی۔ چلو اب آ جاؤ باہر۔ دروازہ کھولتے اس نے گارڈ پھر سے اسے تھمایا اور باہر کھڑے اپنے لوگوں کو اشارہ کرتے ہوئے ڈپارٹمنٹ کا دروازہ کھولنے کا کہا۔ کیا سوچ رہی ہو تم؟ چلو، تمہارا بھائی آ چکا ہے۔ اسے وہیں کھڑا دیکھ کر زارون نے بیگ اس کو پکڑایا، جو حاشر کے آنے کا سنتے ہی کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر بیگ اٹھا کر جلدی سے باہر کی جانب بھاگی تھی۔
اس کے جاتے ہی زارو نے اپنے بندوں کو باہر نکلنے کا کہتے ہوئے اپنی شناخت کے متعلق وہاں موجود لوگوں کے ساتھ ساتھ نور کے ذہن میں بھی کئی سوال چھوڑ گیا تھا۔ خوف کے مارے وہ کہیں بھی دیکھے بغیر بھاگتے ہوئے اپنے بے جان وجود کو لے کر گیٹ تک پہنچی، مگر وہاں حاشر کے بجائے حارث کو دیکھ کر اس کی ہمت جواب دے گی۔ نور آئی ایم سوری یار، وہ حاشر کی بائک خراب ہو گئی تھی نا، تو اسی نے مجھے بتایا اتنی دیر سے۔ حارث اسے دیکھتے ہی اس کے قریب آ کر بتانے لگا، مگر اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی نور کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آیا اور وہ حارث کے بر وقت پکڑنے سے اس کی باہوں میں ہی جھول گئی۔ نور، نور العین کیا ہو تمہیں؟ حارث نے اسے سنبھالتے ہوئے فکر مندی سے آواز دی اور اس کے جسم میں کوئی حرکت نہ دے کر جلدی سے اپنی گاڑی میں اسے ڈالا، اور اگلے 10 منٹ میں وہ اسے لے کر ہاسپٹل پہنچ چکا تھا۔ ہاسپٹل میں اسے 1 گھنٹے بعد ہوش آیا تو وہ بولی، میں کہاں ہوں؟ آنکھیں کھولتے ہی خود کو ایک انجان جگہ پر دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی تھی۔ حارث نے آگے بڑھ کر اسے ایسا کرنے سے روکا۔ ہم ہاسپٹل میں ہیں، پریشان مت ہو نور، اور لیٹ جاؤ تم۔ نرمی سے اسے کہتے اسے لٹانے لگا تو نور کے اپنے بے ہوش ہونے کے بارے میں یاد آیا، اور اس کے ساتھ ہی اسے چند منٹ پہلے والا وہ واقعہ بھی، جس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہوئی تھی۔ میری گڑیا کیا ہو تمہیں؟ تم ایسے پریشان کیوں ہو گئی تھی؟ بس بی پی لو تھا نا تمہارا، اس لیے ڈاکٹر نے ٹرپ لگا دی۔ حارث جو اس کے قریب ہی کھڑا تھا، اس نے یہ سوچ کر اسے تسلی دی کہ شاید وہ یہاں آنے سے اور ڈرپ کو دیکھ کر پریشان ہے۔ بھائی مجھے گھر جانا ہے پلیز۔ اچھا چلے جاتے ہیں نا، بس یہ ڈرپ ختم ہو جائے تو چلتے ہیں، اور تم دیکھنا آج حاشر کو مجھ سے کیسے جوتے پڑتے ہیں۔ ایک کام کا کہا تھا وہ بھی اس سے نہیں ہوا۔ اب کی بار حارث نے حاشر کے وقت سے نہ پہنچنے پر غصہ کیا تو نور نے اپنے بھائی کی پریشانی پر آنکھیں بند کرتے ہوئے اپنے آنسو اندر اتارے تھے۔ نور سب ٹھیک ہے نا؟ یونیورسٹی میں کچھ ہوا تھا کیا؟ حارث نے اس کے جواب نہ دینے پر نرمی سے پوچھا تو وہ بولی، نہیں بھائی کچھ بھی تو نہیں ہوا، بس میں گھبرا گئی تھی نا، بارش بھی بہت تیز ہو رہی تھی اور یونیورسٹی بھی خالی تھی تو مجھے ڈر لگنے لگا تھا۔ حارث کے پوچھتے ہی نور نے اس کے سوال سے زیادہ وضاحت دی تاکہ اسے شک نہ ہو، مگر کب تک وہ یہ بات سب سے چھپائے گی؟ سکندر صاحب تو پہلے ہی اس کے آگے پڑھنے کے خلاف تھے، اور اگر انہیں یہ بات پتہ چل جائے تو وہ تو اسے زندہ دفن کر دیں گے۔ کوئی بھی اس کی بات کا یقین نہیں کرے گا، اور یہ سوچ آتے ہی اس کی آنکھیں پھر سے آنسو سے بھر گئی۔ نور العین کیا ہوا تمہیں میری گڑیا؟ کوئی مسئلہ ہے یا کسی نے کچھ کہا ہے تو بتاؤ نا مجھے۔ حارث کو اس کے بار بار رونے پر پریشانی ہونے لگی، اس لیے اس نے اپنی بات پھر سے دہرائی۔ نہیں بھائی کچھ بھی نہیں نا، آپ کو پتا تو ہے مجھے بارش سے کتنا ڈر لگ رہا ہے، اور شام بھی ہو گئی تھی تو اندھیرا ہو رہا تھا، اس لیے مجھے ابھی بھی ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے خود کو مزید رونے سے روکا تھا۔ ہاں جانتا ہوں میں، اندھیرے میں تو تمہاری جان نکل جاتی ہے، ویسے حد ہے نور، خود کو تھوڑا مضبوط کرو تم، دیکھو تمہاری جیسی ہی لڑکیاں ہوتی ہیں جو اکیلے پوری دنیا گھوم کر بھی آ جاتی ہیں۔ اب کی بار حارث نے اس کی بات پر مسکراتے ہوئے مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کی، جو اکثر ہی وہ بات بات پر کرتا تھا۔ جی بھائی، ان کے ابو میرے ابو جیسے نہیں ہوتے، تبھی تو وہ دنیا گھوم کر آتی ہیں۔ نور نے تلخ ہوتے ہوئے سکندر صاحب کا حوالہ دیا تو حارث بھی اس کی بات سنتے چپ ہو گیا۔ اچھا چھوڑو یہ سب، یہ بتاؤ کوئی دوست بنائی ہے یا نہیں یونیورسٹی میں؟ حارث نے اپنے 2 مہینے سے پوچھے جانے والے سوال کو پھر دہرایا تھا۔ نہیں بھائی ابھی تو کوئی نہیں بنائی۔ نور کا دھیان اب مکمل طور پر حارث کی طرف تھا۔ ہاں تو گڑیا بنا لو نا، 2 مہینے سے میں تمہیں کہہ رہا ہوں پر تم ہو کے سنتے ہی نہیں، اور دیکھو آج وہاں تمہاری کوئی دوست ہوتی تو تم اتنا پریشان بھی نہ ہوتی۔ حارث نے ہمیشہ کی طرف سے چھوٹے بچوں کی طرح نصیحتیں شروع کی تو نور بھی مسکراتے ہوئے اس کی باتوں کا جواب دینے لگی، اور اگلے آدھے گھنٹے میں اس کی ڈرپ ختم ہوئی تو حارث اسے لے کر گھر آیا، جہاں سکندر صاحب کا پارا 7ویں آسمان پر تھا۔ کہاں سے آ رہی ہو تم؟ انہوں نے حارث کو نور کا ہاتھ پکڑے اندر داخل ہوتا دیکھ کر چیخ کر پوچھا تھا۔ وہ ابو حاشر کی بائک خراب ہو گئی تھی تو مجھے یونیورسٹی پہنچتے دیر ہوگی۔ نور کے بجائے حارث نے جواب دیا تو سکندر صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا۔ میں نے تم سے بات نہیں کی، میں اس سے کر رہا ہوں۔ نور جو پہلے سے ڈری ہوئی تھی سکندر صاحب کی گرج سے مزید سہم کر حارث کے پیچھے چھپ گئی۔ ابو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ مجھے دیر ہو گئی تھی اور رستے میں اتنی بارش اور ٹریفک تھی کہ میں نے تم سے پوچھا کیا؟ نور العین تم جواب دو۔ سکندر صاحب کو پتا تھا کہ حارث نور کی غلطی ہوتے ہوئے بھی انہیں بھنک بھی نہیں پڑنے دیتا تھا، تبھی انہوں نے ڈری ہوئی وہاں کھڑی نور کو مخاطب کیا، جو تھی تو ان کی بیٹی ہی، مگر اس کی پیدائش کے کچھ دیر بعد ہی عالیہ بیگم کی موت نے سکندر صاحب کو ہمیشہ کے لیے نور سے بدگمان کر دیا تھا۔ وہ ہمیشہ اس کی چھوٹی سی چھوٹی بات کو پکڑ کر یوں ہی شروع ہو جاتے تھے۔ نور تم جاؤ اپنے کمرے میں۔ حارث نے اس کی طبیعت کے پیش نظر سکندر صاحب کی پرواہ کیے بغیر اس سے کہا، جو اس کی بات سنتے ہی جلدی سے اپنا بیگ تھامے سیڑھیاں چڑھتے اپنے کمرے میں چلی گئی۔
ابو کیا ہو جاتا ہے آپ کو؟ کیوں آپ اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں ہر وقت؟ اور جب میں نے آپ کو بتایا کہ غلطی میری اور حاشر کی تھی تو آپ اسے کیوں ڈانٹ رہے تھے؟ حارث نے ان کے سامنے آ کر غصے کے باوجود نرمی سے بتایا تھا۔ حارث، مجھے اس لڑکی پر ذرا برابر بھی اعتماد نہیں۔ یہ پیدا ہوتی ہی اپنی ماں کو نگل گئی اور اب ہمیں بھی کسی قابل نہیں چھوڑے گی یہ۔ سکندر صاحب نے اپنی بہن کی پڑھائی ہوئی پٹی پر بولتے ہوئے، جو نور کی پھوپھو ہونے کے ساتھ ساتھ طلاق یافتہ ہو کر اپنی ایک بیٹی سارہ کے ساتھ پچھلے 20 سال سے سکندر صاحب کے گھر میں ہی موجود اپنی پوری حکمرانی جمائے بیٹی ہمیشہ سارہ کو اچھا اور نور کو سکندر صاحب کی نظروں میں گرانے کی کوشش میں لگی رہتی تھی۔ حارث کو مزید غصہ آیا تھا ان کی بات سن کر۔ ابو، پہلی بات یہ کہ امی کو نور العین کی وجہ سے کچھ نہیں ہوا، وہ پہلے ہی مختلف بیماریوں میں مبتلا تھی، اور دوسری بات، زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، اس میں کسی انسان کا قصور تو نہیں۔ باقی مجھے یقین ہے کہ میری بہن کبھی کوئی ایسا کام نہیں کرے گی جس کی وجہ سے مجھے یا آپ کو کوئی شرمندگی ہو۔ دو ٹوک جواب دیتے ہوئے سکندر صاحب کو مزید کچھ بولنے کا موقع دیے بغیر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر نور کے کمرے میں آ گیا تاکہ اسے دیکھ سکے۔ اسے سیڑھیاں چڑھتے دیکھ کر سکندر صاحب نے کہا، اس کا بھی دماغ ٹھیک کرنا پڑے گا مجھے ہی، اور پھر وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ بس کرو نور رونا، بس کرو نور رونا، پہلے ہی طبیعت خراب ہے تمہاری۔ حارث نے اس کے کمرے میں آتے ہوئے اسے گھٹنوں پر سر رکھے روتا دیکھ کر ڈانٹا تھا۔ آپ نے ابو کو کیوں نہیں بتایا کہ ہم ہاسپٹل میں تھے؟ ہاں، نور نے ہچکیوں کے درمیان اس سے پوچھا۔ اس لیے کہ وہ مزید کوئی اور رشی بنا کر تمہیں نہ ڈانٹے۔ شکر کرو کہ پھپھو اور سارا گھر پر نہیں تھی، ورنہ آج تمہارے ساتھ ساتھ ابو نے میری بھی طبیعت ٹھیک کر دینی تھی۔ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے اسے ڈرانے کی کوشش کرنے لگا تو نور نے سوچتے ہوئے جھرجھری لی سی، بھائی پلیز تنگ نہ کریں، پہلے ہی ابو کے غصے کو دیکھ کر میری جان نکلی ہوئی ہے۔ یہ کہتے اس نے حارث کے ہاتھ میں پکڑا پانی کا گلاس اپنے لبوں سے لگایا۔ بس کرو اور نہ ڈرا کرو، یہ جو تم بات بات پر رونے لگ جاتی ہو نا، پھپھو اور سارا کو اس لیے تو اتنی شہ ملی ہوئی ہے، ان سے زیادہ یہ گھر تمہارا ہے، اس لیے خود کو مضبوط کرو اور اپنے حق کے لیے لڑنا سیکھو تم۔ اب کی بار حارث نے تھوڑی سختی سے بات کی، وہ نور کی رونے والی عادت سے بہت زیادہ تنگ تھا۔ ابو نے مجھے کبھی حق دیا ہے کیا کہ میں اپنے اس گھر کو اپنا کہہ سکوں؟ اور ویسے بھی اب 1 مہینہ کی تو بات ہے، میں ابو سمیت آپ سب کی جان چھوڑ دوں گی۔ نور نے اپنی شادی کا حوالہ دیا جو حارث کی بے جا مخالفت کے باوجود بھی سکندر صاحب نے طے کر دی تھی، اور اس شرط پر ہی کہ نور کو یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کی اجازت بھی ملی تھی۔ میری گڑیا، یہ گھر ہمیشہ تمہارا رہے گا، شادی کے بعد بھی۔ میں اور حاشر جب تک زندہ ہے نا تو میں کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں آنے دیں گے۔ اور یہ حاشر سے یاد ہے کہ یہ بدتمیز ہے کہاں، ابھی تک گھر نہیں پہنچا؟ حارث نے بات کرتے ہوئے حاشر کی غیر موجودگی کا نوٹس لیا اور نور کو اب کچھ دیر آرام کرنے کا کہتے ہوئے خود حاشر کو کال کرنے کے غرض سے باہر آ گیا۔ اس کے جانے کے بعد نور نے اپنے آپ سے سوال کیا، کیا میں حارث بھائی کو سب بتا دوں؟ مگر پھر حارث کے رد عمل اور خود سے بدگمان ہونے کا سوچتے ہوئے اس نے اپنا ارادہ ترک کر لیا۔ اب بس ایک ہی شخص تھا جسے وہ یہ سب بتا سکتی تھی، اور وہی اس کی کوئی مدد کر سکتا تھا۔ آر جے کا خیال ذہن میں آتے ہی اس کی جسم میں جان آئی۔ اس نے جلدی سے اپنا موبائل بیگ سے نکال کر چارجنگ پہ لگایا اور اسے آن کرتے ہوئے کہاں ہے کا میسج ٹائپ کرتے ہوئے آر جے کو سینڈ کیا، جس کا جواب اس کی امید کے مطابق فوراً ہی آ گیا۔ میں اسی دنیا میں ہوں، تم کہاں پر ہو؟ 1 گھنٹے کا بولا تھا تم نے اور اب پورے 3 گھنٹے بعد میسج کیا ہے۔ غصے والے ایموجی کے ساتھ اس نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا تو نور نے اسے اپنی طبیعت کا خرابی کا بتایا، جس پر وہ اب پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ اسے اپنا خیال نہ رکھنے پر ڈانٹ رہا تھا۔ اف آر جے، بس کریں، اب کیوں ڈانٹ رہے ہیں مجھے؟ پہلے ہی میری طبیعت ٹھیک نہیں، اوپر سے حارث بھائی کو بھی میری وجہ سے اتنا سب کچھ سننا پڑا۔ نور نے اس کے نان سٹاپ نصیحتوں اور مشوروں سے بھرے میسج آتے دیکھ کر غصے سے بھرا میسج کرتے ہوئے اس کو بریک لگانے کا کہا۔ نور، میں تمہیں ڈانٹ نہیں رہا، مجھے بس فکر ہو رہی تھی تمہاری۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ تم ٹھیک نہیں ہو، اور میں کتنی بار کہہ چکا ہوں کہ اب اپنے ابو کو ان کے حال پر چھوڑ دو، ان کی باتوں کو دل پر مت لیا کرو۔ آر جے نے پھر سے اپنا لیکچر شروع کیا تو نور نے پریشان ہو کر اس کے آگے ہاتھ جوڑنے والا ایموجی سینڈ کیا۔ اچھا اب اٹھ جاؤ، کھانا کھاؤ اور بس اپنا خیال رکھو، کھانا کھا کے بتا دینا، تب میں بھی کھاؤں گا۔ اف آر جے، ایک تو میں آپ کی اس عادت سے بہت تنگ ہوں۔ نور نے اس کی بات پر مسکراتے ہوئے میسج ٹائپ کیا۔ ہاں تو مجھے اچھی لگتی ہے نا اپنی عادت کہ میں تمہاری فکر نہیں کروں گا، تو تمہیں تو اپنی کوئی پرواہ ہے ہی نہیں نا۔ اس نے ایک بار پھر سے اپنا پسندیدہ کام شروع کیا تو نور بھی اب سب کچھ بھلائے اسے تسلی دینے لگی کہ وہ ٹھیک ہے، پر وہ جانتی تھی کہ اب وہ نہ ساری رات خود سوئے گا نہ اسے سونے دے گا۔ آر جے کا اصل نام زین تھا، مگر
لوگ اسے زیادہ تر آر جے کے نام سے ہی جانتے ہیں۔ تبھی نور بھی اسے اس کے اصل نام کے بجائے آر جے کہہ کر پکارتی تھی۔ اسے اس کی بات فیس بک پر اس کی بات چیت ہوئی جو چند مہینوں میں ہی دوستی کے ساتھ ساتھ اعتبار اور یقین کے ایسے رشتے میں بندی کہ نور اپنی ہر بات اور پریشانی اس سے شیئر کرنے لگی۔ زین بھی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات اس کو بتاتا۔ ان 4 سال میں وہ دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب ہونے کے باوجود بھی اپنے حدود میں رہے، کیونکہ نور نے زین کو پہلے ہی اپنی بچپن کی منگنی کے بارے میں بتا دیا تھا۔ سکندر صاحب 2 بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ والد صاحب کا کپڑے کا اچھا خاصا کاروبار ہونے کی وجہ سے انہوں نے بچپن کافی خوشحالی میں گزارا، مگر کاروبار دونوں بھائیوں کے ہاتھوں میں جاتے ہی ان کی لاپرواہ طبیعت کے باعث برباد ہونے میں چند مہینے لگے۔ تبھی وہ باقی زمینوں وغیرہ سے اپنا حصہ لے کر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ماں باپ اور 2 بہنوں کا بوجھ سکندر صاحب پر ڈال کر دوسرے شہر میں آباد ہو گئے۔ ان حالات میں سکندر صاحب نے اپنے حصے کی رقم سے دوبارہ سے کپڑے کا کام شروع کیا، جو صدیق صاحب جو سکندر صاحب کے والد تھے، کی اچھی جان پہچان اور سکندر صاحب کی اپنی نرم اور مخلص طبیعت کی وجہ سے دن بدن ترقی کی راہ پر گامزن ہو گیا۔ بہنوں کا فرض ادا کر کے صدیق صاحب نے اپنے ہی ایک دوست کی بیٹی سے سکندر صاحب کی شادی کی، جن کی آمد سے گھر کے ساتھ ساتھ کاروبار میں بھی مزید برکتیں ہوئی۔ عالیہ بیگم خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سمجھ بوجھ رکھنے والی خاتون تھی۔ انہوں نے سکندر صاحب کی زندگی کا ہر موڑ پر ساتھ دیا۔ 2 سال بعد اللہ نے انہیں پہلی اولاد حارث کی شکل میں دی تو سکندر صاحب کے ساتھ ساتھ صدیق صاحب اور عذرا خاتون بھی بہت خوش تھیں۔ گھر میں ننھے مہمان سے جیسی بہار سی آ گئی تھی۔ فریحہ اور رافعہ سکندر صاحب کی بہنیں بھی بھتیجے کی پیدائش پر کافی خوش تھیں۔ تبھی اللہ نے فریحہ پر بھی 4 سال بعد اپنا کرم کیا اور حارث کے 1 سال کے بعد ہوتے ہی فریحہ کی گود میں بھی ننھی سی سارہ آ گئی، جس کے پیدا ہوتے ہی سکندر صاحب نے اپنے صاحبزادے کے لیے سارہ کو چنا۔ وقت ایسے ہی تیز رفتاری سے گزرا اور 2 سال بعد اللہ نے سکندر صاحب کو ایک اور پیارے سے بیٹے سے نوازا، جس کی پیدائش پر انہوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ سے ایک بیٹی کی دعا کی۔ انہیں شروع سے ہی بیٹیاں بہت پسند تھیں۔ حاشر کی پیدائش کے بعد وہ ہر وقت عالیہ بیگم سے یہ کہتے کہ اب اللہ سے مجھے بیٹی چاہیے، پر 4 سال تک اللہ نے ان کی یہ دعا قبول نہ کی، اور ان 4 سال میں صدیق صاحب کے ساتھ ساتھ عذرا بیگم بھی ان کا ساتھ چھوڑ کر ابدی نیند سو چکی تھی۔ حارث کے ساتھ ساتھ حاشر بھی اسکول جانے لگا تو ایک بار پھر سے عالیہ بیگم کی گود ہری ہوئی، اور اس پر سکندر صاحب کی خوشی پہلے سے کہیں زیادہ تھی، کیونکہ اس بار ڈاکٹر نے بیٹی کا بتاتے ہوئے ان کے اتنے سالوں کی خواہش کو پورا کر دیا تھا۔ انہیں اب بے صبری سے اپنی ننھی پری کا انتظار تھا، جو چند مہینوں میں اس دنیا میں آئی تو عالیہ بیگم جیسے نقش اور اپنی بڑی بڑی بھوری آنکھوں اور دودھیا رنگت سے وہ سکندر صاحب کے ساتھ ساتھ حارث اور حاشر کو بھی کسی گڑیا جیسی لگی، مگر عالیہ بیگم کی بگڑتی حالات کی وجہ سے سبھی اس گڑیا کو بھول گئے۔ نور العین، جس کا نام بھی سکندر صاحب نے خود رکھا تھا، کہ پیدائش کے کچھ گھنٹے بعد ہی عالیہ بیگم ان سب کو روتا چھوڑ کر اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ تبھی سب خاندان کے ساتھ ساتھ فریحہ نے بھی نور کو منحوس قرار دیتے ہوئے سکندر صاحب کا دل اس کی جانب سے بدگمان کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، لیکن رافعہ نے اپنی صالح طبیعت کے پیش نظر سکندر صاحب کو سمجھایا اور 5 مہینوں تک نور کا خیال رکھا، جو ماں کے لمس تک کو محسوس نہ پا سکی تھی۔ سکندر صاحب نے سب کے کہنے کے باوجود بھی دوسری شادی نہ کی اور نور کے لیے ایک آیا کا انتظام کیا، مگر حارث اسکول سے آتے ہی سارا وقت نور کے ساتھ رہتا اور خود اس کے سارے کام کرتا۔ وہ شروع سے ہی ایک سمجھدار بچہ تھا، جو 8 سال میں ہی ماں کے بچھڑنے پر خود کو سنبھالتے اور اپنے دونوں چھوٹے بہن بھائیوں کو دیکھتا اور ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا، کیونکہ وہ نرم سی گڑیا اسے شروع دن سے ہی بہت پسند تھی، اور نور بھی حارث کے لمس اور آواز سے اتنی مانوس تھی کہ اس کے گھر آتے ہی وہ اپنے ننھے ننھے ہاتھ پاؤں چلانے لگتی۔ سکندر صاحب عالیہ بیگم کی وفات کے بعد بالکل بکھر چکے تھے اور اپنے کاروبار کو بھی دوسروں کے سہارے چھوڑے خود سارا دن کمرے میں بند رہتے، مگر رافعہ کے سمجھانے پر انہوں نے خود کو سنبھالا اور پھر سے اپنے کاروبار کو دیکھنے لگے۔ تبھی انہیں دنوں میں فریحہ کے شوہر نے دوسری شادی کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں طلاق کا تحفہ دیتے ہوئے 7 سالہ سارہ کے ساتھ رات کے پہر گھر سے نکالا تو وہ سکندر صاحب کے در پر آ بیٹھی۔ بیوی کے غم کے بعد اب بہن کا دکھ سکندر صاحب کو آدھا کر گیا تھا۔ انہوں نے فریحہ کو اپنے ہونے کا یقین دلایا اور حوصلہ دیا، اور کچھ سال تک دوسری شادی کے لیے کہتے بھی رہے، مگر فریحہ نے انکار کرتے ہوئے اب ان کی بچوں کی ذمہ داری بھی لے لی۔ سارا گھر اب فریحہ بیگم چلاتی تو سکندر صاحب بھی کچھ سال کہنے کے بعد خاموش ہو گئے۔ نور اب 4 سال کی ہو چکی تھی اور اس نے بھی حاشر کے ساتھ اسکول جانا شروع کر دیا تھا، جو حارث کے برعکس شرارتی ہونے کے ساتھ ساتھ سکندر صاحب کے لاڈ پیار کی وجہ سے کافی ضدی بھی تھا۔ شروع میں وہ نور کا کافی خیال رکھتا، مگر پھر اپنی لاپرواہ طبیعت کی وجہ سے وہ اس پر بالکل بھی دھیان نہ دیتا۔
اور گھر میں بھی سکندر صاحب کی ہر وقت ڈانٹ اور فریحہ بیگم کی روک ٹوک اور ہر وقت سارا کو اس پر ترجیح دینے اور سکندر صاحب کے سامنے نور کو برا بنانے کے چکر میں لگے رہنے کی وجہ سے وہ بہت چڑچڑی ہوگی۔ ہر وقت وہ چپ چاپ گھر کے کسی کونے میں بیٹھی رہتی یا پھر بات بات پر رونے لگتی۔ اسکول سے بھی مسلسل آتی شکایت پر جہاں سکندر صاحب نے نور کو ڈانٹا، وہیں حارث نے اس چھوٹی معصوم سی بہن کو سینے سے لگاتے ہوئے ماں باپ بہن بھائی سب کا فرض ادا کرنے کا سوچ لیا۔ اب وہ کالج سے آتے ہی خود کو نور پڑھاتا، اس کے ساتھ کھیلتا، اسے وقت دیتا، اور حارث کو دیکھتے ہوئے حاشر بھی اب نور و لین کا خیال رکھنے لگا تھا۔ مگر اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی سکندر صاحب کے لہجے میں کوئی نرمی نہیں آئی، اور اگر کبھی آ بھی جاتی تو فریحہ بیگم پھر سے ان کے کان بھرنے میں دیر نہیں لگاتی تھی۔ یار بس کرو نا، کب تک ایسے گھن چکر بنے پھرتے رہو گے؟ زارون نے آلیان کو پچھلے 2 گھنٹے سے فلیٹ میں ادھر سے ادھر چکر لگاتے دیکھ کر ٹوکا تھا۔ ہاں تو اور کیا کروں، بھنگڑے ڈالوں کہ میرے یار نے زبردستی ایک لڑکی کی زندگی تباہ کر ڈالی؟ زارون کی بات سنتے ہی آلیان جو پہلے ہی غصے میں تپا ہوا تھا اس نے مزید جلتے ہوئے کہا، ہاں تو ڈال لو، اس میں کیا ہے؟ اور زبردستی کس بات کی؟ نور میری تھی اور ہمیشہ میری ہی رہے گی۔ اس کے غصے کی پرواہ کی بغیر زارون نے کندھے اچکاتے ہوئے جواب دیا تو آلیان کو اس کا اتنا پرسکون جواب زہر لگا تھا۔ یار ویسے مجھے ایک بات تو بتاؤ۔ ہاں؟ اب کی بار اس نے زارون کے قریب صوفے پر بیٹھتے ہوئے سوال کیا تو وہ بولا، ہاں ایک کیا دو پوچھ لو۔ زارون کیا تمہیں اپنے عمل پر ذرا بھی افسوس نہیں؟ عالیہ نے ریموٹ اس کے ہاتھ سے جھپٹ کر ٹی وی بند کرتے ہوئے سنجیدگی سے سوال کیا۔ کیوں بھائی، افسوس کس بات کا؟ اپنی محبت کو حاصل کرنا کون سا گناہ ہے؟ اور میں نے نکاح کیا ہے، کوئی اسے اٹھا کر نہیں لایا جو تم بار بار ایسی باتیں کر کے مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ زارون نے غصے سے اس کے ہاتھ سے ریموٹ لیتے ہوئے اس سے کہا تھا، وہ دنیا جہاں کا غرور اپنی آنکھوں میں لیے بولا تو آلیان کو اس کی سوچ اور رویے پر افسوس آیا۔ قسم سے زارون، اگر مجھے پتا ہوتا نا کہ تم اس لیے مجھے یونیورسٹی لے کر جا رہے ہو تو میں کبھی بھی تمہارے ساتھ نہ جاتا۔ مجھے تو بار اور بار اس لڑکی کا رونا اور فریاد کرنا یاد آ رہا ہے۔ تم نے اچھا نہیں کیا، اور ویسے بھی تم تو بہت اصول پسند ہو نا، کبھی کسی غیر قانونی کام میں تم نے کسی کا ساتھ نہیں دیا، تو اب اپنی دفعہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ ہاں تم اس کے گھر رشتہ بھی بھیج سکتے تھے نا۔ آلیان جسے زارون نے اب ایمرجنسی میں یونیورسٹی پہنچنے کا کہا تھا، اسے تو بالکل بھی خبر نہیں تھی کہ زارون کوئی ایسا کام کرنے جا رہا ہوگا۔ اس نے اپنے ذہن میں آتے کئی سوالوں میں سے ایک سوال پوچھا جو ضروری تھا۔ ہاں آلیان، مجھے پتا تھا کہ اس کے گھر والے کبھی نہیں مانیں گے، اور گھر والے تو دور کی بات، نور خود بھی کبھی نہیں مانتی، کیونکہ وہ اپنے باپ اور بھائیوں کے لیے اپنی محبت کیا اپنی جان تک بھی قربان کر سکتی ہے۔ مگر میں پچھلے 10 سال سے اسے محبت کرتا ہوں، محبت کیا بلکہ میں عشق کرتا ہوں اس سے، عشق ہے مجھے اس سے، وہ بھی جنون کی حد تک۔ اور تم تو جانتے ہو نا کہ میں اپنی چیزوں کے معاملے میں کبھی کوئی لچک نہیں دکھاتا، اور پھر وہ تو میرا عشق ہے۔ اذیت دے رہا تھا مجھے بار بار اس کا نام کسی اور کے نام کے ساتھ سننا۔ یہ سب بتاتے ہوئے غصے کے مارے اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگی تو آلیان نے اپنے جان سے پیارے دوست کی یہ حالت دیکھ کر خاموشی اختیار کی، کیونکہ اب جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا۔ اچھا بس تم اب پریشان مت ہو، اور یہ بتاؤ کہ آگے کیا کرنا ہے؟ شام والی بات پر مٹی ڈالتے ہوئے اس نے زارون سے آگے کا پروگرام پوچھا تو وہ بولا، کچھ نہیں، بس اب مجھے جلد از جلد نور کو اپنے پاس اپنے گھر لے کر آنا ہے، اور کیسے یہ میں تمہیں کسی دن میں بتا دوں گا۔ صوفے کی بیگ سے ٹیک لگاتے اس نے کہا تو آلیان نے سر ہلایا اور پھر مزید کچھ کہے وہ کچن میں چلا گیا۔ زارون علی، جس کا تعلق ایک جاگیردار گھرانے سے تھا، والدین کی اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے وہ بچپن سے ہی بڑی مغرور طبیعت کا مالک تھا۔ اسے جو چیز پسند آ جاتی اسے ہر حال میں چاہیے ہوتی تھی، اور اس کے والد احتشام صاحب نے آج تک اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی۔ اس کی زبان سے نکلی ہر خواہش کو پلک جھپکتے میں پورا کر دیا جاتا۔ نور کو اس نے پہلی بار آلیان کے کالج میں دیکھا تھا، اس وقت وہ تقریباً 12 سال کے قریب تھی، اور شاید وہ کسی کے ساتھ آئی تھی، اور اب اس کے نہ ملنے کی وجہ سے مسلسل رو رہی تھی۔ زارون جس کی عمر 18 سال تھی، آلیان جو اس کا دوست تھا، مگر چونکہ زارون کو یہ کالج پسند نہیں تھا اس لیے احتشام صاحب نے اس کا ایڈمیشن دوسرے کالج میں کروایا تھا، مگر گھر ساتھ ہونے کی وجہ سے ان میں ابھی بھی کافی دوستی تھی، اور آج آلیان کی گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے اس نے زارون کو کال کرتے ہوئے پک کرنے کا کہا تھا۔ زارون کا دل تو بس نور کی معصومیت اور گلابی نرم گالوں پر اٹک سا گیا تھا۔ اس نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر آگے قدم بڑھائے، مگر اس سے پہلے ہی ایک لڑکا اس کے قریب آیا جو شکل سے اس کا بھائی لگ رہا تھا، اور اسے چپ کرواتے ہوئے اپنے ساتھ لے گیا، پر زارون کا دل جیسے کسی نے اپنی مٹھی میں قید کر لیا تھا۔ اس نے جلدی سے باہر کی طرف قدم بڑھائے، پر اس سے پہلے ہی حارث نور کو اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر لے جا چکا تھا۔
اگلے دن زارون نے عالیان کے کالج میں آتے ہی اس لڑکے کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی جس کا وہ نام تک نہیں جانتا تھا، مگر ایک ہفتے تک بھی وہ اس کی ہر کوشش بیکار گئی۔ اس نے کافی سارے لڑکوں سے جاننے کی کوشش بھی کی مگر کسی کو بھی اس کے بارے میں نہیں پتا تھا۔ تبھی وہ مایوس ہوئے بغیر اسے ایک مہینے تک تلاش کرتا رہا، مگر اسے لگ رہا تھا جیسے وہ اس دن کے بعد کالج ہی چھوڑ گیا ہو یا پھر وہ کالج کا اسٹوڈنٹ تھا ہی نہیں۔ پر زارون نے تب بھی امید نہ چھوڑی اور عالیان کے ساتھ مل کر کالج میں کافی لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھتا رہا۔ پر مسئلہ یہ تھا کہ اسے اس لڑکے کا نام معلوم نہیں تھا اور نہ ہی یہ پتا تھا کہ وہ کون سی کلاس میں ہے۔ 2 مہینے بعد بھی کوئی سرا ہاتھ میں نہ آتا دیکھ کر وہ کچھ مایوس ہوا، اور ویسے بھی اسے اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے لیے کچھ دنوں بعد مانچسٹر جانا تھا، اس لیے وہ وقتی طور پر یہ سب بھلا کر اپنی تیاری میں لگ گیا۔ مگر آج اتنے سال بعد بھی وہ اس چہرے کو نہیں بھول سکا تھا، اور ابھی کچھ سال پہلے جب وہ پاکستان واپس آیا تو اس نے عالیان کے ساتھ مارکیٹ میں نور کو پھر دیکھا تھا۔ نور نے اسے پچھلے 6 سال میں ایک سیکنڈ سے بھی سکون نہیں لینے دیا تھا۔ وہ اب بھی اسی دن کی طرح اپنے کھو جانے پر رو رہی تھی، اور بڑی ہونے کے باوجود بھی بچپن والی معصومیت اب بھی اس کے چہرے پر باقی تھی۔ زارون نے عالیان کو پیچھے چھوڑتے ہوئے جلدی سے قدم اس کی جانب بڑھائے، کیونکہ اب وہ اس موقع کو اپنے ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ پر اس سے پہلے ایک لڑکی اور ایک عورت اس کے قریب آئی، اور وہ ان کی طرف بڑھتے ہوئے عورت کے گلے لگتی پھر سے رونے لگی۔ نور، کیا ہو گیا تمہیں؟ یہ کیا بچوں والی حرکت ہے؟ ہم دونوں یہیں پر تو تھے۔ عورت نے اسے لوگوں کی وجہ سے خود سے الگ کرتے ہوئے سمجھایا تو اس کا نام زارون کے کانوں میں پڑا تھا۔ زارون، کیا ہو تمہیں؟ کیوں یہاں کھڑے ہو تم؟ عالیان، جو زارون کے ساتھ ہی مانچسٹر میں اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے لیے گیا تھا اور اتنے سال ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کی دوستی مزید گہری اور پختہ ہو چکی تھی۔ کچھ نہیں عالیان، بس وہ نور کو میں نے دیکھا۔ زارون نے پیچھے مڑتے اسے جواب دیا، اور دوبارہ پلٹ کر اسے دیکھا تو وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ عالیان نے حیرانگی سے اسے پوچھا، کون نور؟ کہاں گئی یار؟ اف، تمہاری بے وقوفی کی وجہ سے وہ آج پھر سے گم ہوگی عالیان۔ زارون کو عالیان پر غصہ آیا تھا۔ اسے زارون کی بے چینی دیکھتے سمجھ آئی کہ وہ یہ کالج والی لڑکی ہی تھی جس نے اتنے سالوں سے زارون کے دل و دماغ پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ مطلب میری ہونے والی بھابھی آخر تمہیں مل ہی گئی نا؟ پر تم نے اتنے سالوں بعد بھی اسے کیسے پہچان لیا؟ میں حیران ہوں۔ آریان، تم بھاڑ میں جاؤ اس وقت۔ وہ بڑی ضرور ہوئی ہے پر بدلی تو نہیں نا؟ اور اب زیادہ مت بولو اور ڈھونڈو میرے ساتھ اسے۔ رک کر عالیان کی بات کا جواب دیتے اس نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا تو عالیان بھی خاموشی کے ساتھ زارون کے پیچھے چلتے ایک بار پھر سے اس رش میں نور کو تلاش کرنے لگا۔ کہاں تھے تم حاشر؟ حارث جو کب سے حاشر کو کال کر رہا تھا مگر وہ ریسیو کرنے کے بجائے بار بار کال کٹ کر رہا تھا، اور اب آدھے گھنٹے بعد وہ انگلی میں چابی گھماتے گھر کے اندر داخل ہوا۔ کہاں تھا؟ مطلب کیا کہاں تھا؟ میں نے بتایا تو تھا کہ بائک خراب ہو گئی تھی میری۔ حاشر نے حارث کی بات سنتے ہی لاپرواہی سے جواب دیا۔ بائک خراب تھی یا نئی بنوا رہے تھے تم جو اتنا ٹائم لگا؟ اور جب میں نے تم سے کہا تھا کہ نور العین کو وقت پر یونیورسٹی سے پک کر لینا تو کیوں نہیں کیا؟ تمہیں پتا ہے کہ آج تمہاری وجہ سے اس کی کتنی طبیعت خراب ہوئی؟ یہ بے ہوش ہو گئی تھی وہ پریشانی سے۔ حارث نے سختی سے مگر اپنی آواز آہستہ رکھتے ہوئے حاشر کو اس کی غلطی کا احساس دلانے کی کوشش کی۔ بے ہوش کیسے ہوگی؟ کیا ہوا تھا اسے؟ اور ایک تو اس کی پریشانیاں اور ڈر۔ توبہ ہے بھائی، انسان خود کو ہمت کر لیتا ہے۔ اور میں اس کو موبائل پر کال کر رہا تھا پر وہ بند تھا، تبھی میں نے تمہارے نمبر پر کال کر کے بتا دیا۔ حاشر نے شرمندہ ہونے کے بجائے احسان جتانے والے انداز میں کہا تو حارث کو مزید غصہ آیا، جو وہ فریحہ بیگم اور سارہ کو آتا دیکھ کر ضبط کر گیا۔ یہ تم دونوں کیا کھچڑی پکا رہے تھے؟ میرے آتے ہی چپ ہو گئے؟ فریحہ بیگم نے ان دونوں کو مشکوک انداز میں دیکھتے پوچھا تو حارث نے حاشر کو چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ کچھ نہیں پھپھو، بس ہم سوچ رہے تھے کہ کیوں نہ آپ کو اب تمام کاموں سے آزادی دے دی جائے۔ میرا مطلب ہے کہ آپ ایسا کریں کہ حارث اور نور العین کے ساتھ ساتھ میرے ہاتھ بھی پیلے کر دیں۔ ایک ساتھ دو بہو آئیں گی تو سوچیں آپ کو کتنا فائدہ ہوگا۔ ویسے بھی اس سارا کو تو کچھ آتا نہیں، ہو سکتا ہے کہ میری والی کو کام دھندا آتا ہو۔ حاشر نے ان کا دھیان بٹانے کے لیے بات کا رخ بدلا تو سارا نے اپنی تعریف پر اسے گھورتے ہوئے کمرے کا رخ کیا، اور فریحہ بیگم حاشر کی بات پر اسے ایک چپت رسید کرتے ہوئے سارا کی خوبیاں گنوانے لگی۔ اگلے ایک ہفتہ نور فریحہ بیگم کے کہنے پر یونیورسٹی نہیں کی، اور آج حارث کی ڈانٹ پر وہ پھر یونیورسٹی آئی تو اس کی نظریں بس اس کی آنکھوں پر ٹکی ہوئی تھی۔ وہ ہر چہرے پر اس شخص کا چہرہ تلاش کر رہی تھی جس نے ایک ہفتے سے اسے پریشان کیا ہوا تھا۔ ڈپارٹمنٹ میں داخل ہوتے ہی اسے گھبراہٹ ہونے لگی کہ کوئی اسے پہچان نہ لے، یا اس دن کے واقعے کا ذکر کرتے ہی اس سے کوئی سوال نہ پوچھ لے۔ اس لیے وہ سر جھکائے جلدی سے اپنی کلاس کی جانب بڑھی، پر اس سے پہلے ہی میم فاطمہ نے اسے آواز دی،
جس پر اس کے قدموں کے ساتھ ساتھ اس کا دل بھی تھم سا گیا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ ضرور اس دن کے متعلق کچھ پوچھیں گی۔ اسے حوصلہ کرتے ہوئے رخ موڑا اور بولی، جی میم۔ نور، آپ کا فارم ابھی تک جمع نہیں ہوا اور آج لاسٹ ڈیٹ ہے، اس لیے آج ہر حال میں مجھے سبمٹ کروا کر جائیے گا۔ اپنی بات کہتے ہوئے آگے بڑھ گئی تو نور نے اپنی رکی ہوئی سانس بحال کی۔ یا اللہ، پلیز میری مدد کریں، مجھے اس مصیبت سے نکال دے میرے اللہ۔ دل میں دعا کرتے ہوئے اس نے کلاس میں قدم رکھا اور اس دن کا تمام منظر ایک بار پھر سے اس کی نظروں کے سامنے گھوم گیا۔ اپنی چیئر سنبھالتے اس نے اپنی آنکھوں کو بھی آنسو بہانے سے روکا اور موبائل نکالتے بلا وجہ ہی اس میں سے چیزیں دیکھنے لگی۔ تبھی ایک لڑکی جو اس کے قریب بیٹھی تھی، اس نے اسے مخاطب کیا، آپ کی کوئی فرینڈ نہیں ہے کیا؟ اس سے سوال پوچھتے نور کی نظروں میں سوال دیکھ کر ساتھ ہی وضاحت بھی تھی۔ وہ ایکچولی نور، میں جب بھی آپ کو دیکھتی ہوں تو آپ اکیلی ہی بیٹھی ہوتی، اس لیے میں پوچھ رہی تھی۔ خدیجہ نے نرمی سے سوال کیا تو نور نے انکار میں سر ہلایا اور کہا، نہیں، ابھی تک تو کوئی نہیں بنائی میں نے۔ موبائل بیگ میں رکھتے اس نے جواب دیا۔ پھر اس نے اس لڑکی کا جائزہ لیا جس کی ٹی شرٹ، جینز کے ساتھ کھلے بال اور میک اپ سے اٹا چہرہ نور کو کچھ خاص پسند نہیں آیا تھا۔ ہاں تو پھر ٹھیک ہے، میری بھی کوئی فرینڈ نہیں، پلیز آپ میری دوست بن جائے نا۔ ویسے بھی مجھے آپ کا یہ حجاب اور معصوم سا چہرہ بہت پسند ہے۔ اس لڑکی نے یہ کہنے کے ساتھ ہی نور کا ہاتھ پکڑا تو اس کے انداز پر وہ ایک دم سے بوکھلا گئی۔ جی جی ضرور، ٹھیک ہے۔ زبردستی چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے نور نے اس بات میں سر ہلایا تو خدیجہ نے آنکھوں میں چمک لیے اس کا ہاتھ چھوڑا۔ بس پھر آج سے ہم دونوں بیسٹ فرینڈ ہیں، اوکے؟ نور کا جواب سنتے ہی خدیجہ نے خوش دلی سے کہا تو اس کے حلیے کے برعکس نور کو وہ اچھی لگی۔ تبھی وہ اس کی باتوں کا جواب دیتے خود بھی اس کے متعلق پوچھنے لگی۔ ایک ہی دن میں وہ ایک دوسرے کے بارے میں کافی حد تک جان چکی تھی اور اس میں بڑا ہاتھ خدیجہ کا تھا، جو تھی تو نور سے کچھ سال بڑی، پر اپنی بات کرنے کے انداز اور سوچ سمجھ کی وجہ سے اس نے بہت جلد نور کو اپنے آپ سے مانوس کر لیا تھا۔ سارا دن خدیجہ کے ساتھ رہنے اور اس کی باتوں کی وجہ سے نور کو کچھ وقت کے لیے اس کالی آنکھوں والے کا خیال اپنے ذہن سے نکل چکا تھا۔ واپسی پر اس نے حارث کو بھی اپنی دوست کے متعلق بتایا تو وہ بھی خوش تھا کہ نور کے ساتھ یونیورسٹی میں کسی کا ساتھ بن چکا ہے۔ پر نور کے بار بار خدیجہ نام کی گردان پر وہ اب تنگ آ کر کچھ پریشان سا بھی ہوا تھا۔ نور، اب بس بھی کرو نا، ایک ہی دن میں کسی پر اتنا اعتبار نہیں کرتے، کچھ وقت لینا چاہیے کسی کو جاننے میں تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ وہ شخص اعتبار کے قابل ہے بھی کہ نہیں۔ حارث نے اسے ہمیشہ کی طرح سمجھایا تھا تو نور کی زبان کو بریک لگی۔ نہیں بھائی، سچ میں وہ بہت اچھی ہے، تھوڑی ماڈرن ہے پر عادت اور اخلاق کی وجہ اچھی ہے۔ نور نے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی تو وہ بولا، نور تم خود معصوم ہو نا، اس لیے تم جس سے بھی ملتی ہو تمہیں وہ شخص بھی اپنے جیسا معصوم اور اچھا ہی لگتا ہے۔ لیکن نور بیٹا، کسی کی بات پر اتنی جلدی اعتبار مت کیا کرو، پہلے کچھ دیر اسے جانچا کرو، اس کی عادتوں، باتوں اور طریقہ کار پر غور کیا کرو۔ دنیا میں بہت سے لوگ اپنے چہروں پر اچھائی کا نقاب چڑھائے تم جیسوں کو بیوقوف بنا دیتے ہیں۔ آخری بات پر اس نے ہلکی سی چپت نور کے سر پر رسید کی جو اب کسی سوچ میں گم تھی۔ اب میری بات سمجھ آئی کہ اگلی بھی گئی تمہاری؟ گاڑی مارکیٹ کے باہر روکتے اس نے پوچھا تو نور نے بولنے کے بجائے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے بھائی، میں اب صبح اس لڑکی سے بات نہیں کروں گی۔ چہرے پر فکر لیے اس نے جتنی عقل مندی سے کہا تو حارث کا دل کیا کہ اپنا سر پیٹ لے۔ نور تم کب بڑی ہوگی؟ حد ہے، میں نے یہ تو نہیں کہا نا کہ اسے چھوڑ دو، بس یہ کہا ہے کہ سوچ سمجھ کر اعتبار کیا کرو، اور یہ جو دماغ اللہ نے دیا ہے نا اسے کبھی استعمال بھی کر لیا کرو۔ اب کی بار صاف الفاظ میں کہتے وہ گاڑی سے اترا اور اسے بھی اترنے کا کہا۔ فریحہ بیگم کے کہنے پر وہ نور کو مارکیٹ لے آیا تھا جہاں انہوں نے اس کی اور سارا کی شادی کی کچھ شاپنگ کی اور پھر شام گئے وہ جب گھر لوٹی تو سکندر صاحب اور حاشر ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھے۔ سارا نے آتے ہی اپنی تمام شاپنگ سکندر صاحب کو دکھانی شروع کی جسے وہ بہت شوق اور پیار سے دیکھ رہے تھے۔ نور خاموشی سے اپنی چیزیں اٹھا کر کمرے میں آ گئی۔ اس دن کے بعد سکندر صاحب اب اس سے کسی بات پر نہیں ڈانٹتے تھے اور فریحہ بیگم بھی شاید اس کی شادی کی وجہ سے اسے کاموں کا نہیں کہتی تھی، یا پھر سارا میں وہ اتنی مصروف تھی کہ انہیں اب نور کی کوئی غلطی نظر ہی نہیں آتی تھی جسے وہ بہانہ بنا کر سکندر صاحب کو بھڑکا سکتی۔ کمرے میں آتے ہی ایک دم سے اس کا دل بھر آیا تھا۔ اسے آج عالیہ بیگم کی شدت سے یاد آئی جنہیں بس اس نے تصویروں میں دیکھا تھا اور حارث اور حاشر سے سنا ہی تھا۔ امی، کاش آپ زندہ ہوتی تو میں آپ کو بتا سکتی کہ میں کتنی تکلیف میں ہوں۔ دراز سے عالیہ بیگم کی تصویر نکال کر اسے دیکھتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تبھی اس کے موبائل بجا اور اسکرین بلنک ہوئی اور ساتھ ہی آر جے کے میسیجز آنے لگے جو اپنی آفس کی کسی مصروفیت کی وجہ سے سارا دن اس سے بات نہیں کر پایا تھا۔ کہاں ہو یار، کیسی ہو تم، کیا کر رہی ہو، کھانا کھایا، دن کیسا گزرا، مجھے مس تو نہیں کیا ہوگا نا؟
اس طرح کے کئی میسیجز آر جے نے سینڈ کیے ہوئے تھے۔ نور نے موبائل اٹھاتے ہی میسج کا جواب دینے کے بجائے اس کے نمبر پر کال کی، جس پر زین کو نہ صرف حیرت ہوئی بلکہ اس نے کال ریسیو کرنے کے بجائے بے یقینی سے اسکرین کو دیکھا، کیونکہ ان 4 سال میں پہلی بار نور نے اسے کال کی تھی۔ کیا ہوا؟ کال کیوں کری ہو تم؟ اسے لگا شاید کوئی اور کال کر رہا ہے، اس لیے اس نے کنفرم کرنا ضروری سمجھا تو نور نے میسج کیا، مجھے ضروری بات کرنی ہے۔ نور جو آج خود کو بہت بے بس اور اکیلا محسوس کر رہی تھی، پتہ نہیں اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی کہ اتنے سال بعد اس نے خود سے زین سے یہ بات کہی۔ اوکے رکو، میں کال کرتا ہوں۔ میسج پڑھتے ہی زین نے اس کا نمبر ڈائل کیا اور موبائل کان سے لگائے دوسری طرف سے فون اٹھانے کا انتظار کرنے لگا۔ نور، کیا ہو تمہیں؟ خیریت ہے نا؟ کال ریسیو ہوتے اس نے رونے کی آواز سنی تو ایک دم سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ یار کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو تم؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ زین نے پھر سے سوال کیا تو نور نے اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے دروازہ لاک کیا اور بیلکونی میں آ گئی۔ اب بتاؤ بھی نا، کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو تم؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ بے چینی سے اپنا سوال دہراتے ہوئے دوسری طرف اس کے بولنے کا منتظر تھا۔ آر جے؟ نور نے روتے ہوئے اس کا نام لیا۔ ہاں کیا ہوا؟ بولو نا نور، دیکھو تو مجھے اب پریشان کر رہی ہو، مجھے بتاؤ نا، کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ زین نے اس کی آواز سنتے ہی جو اس کی سوچ سے بھی زیادہ نرم تھی فکر مندی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، کسی نے کچھ نہیں کہا، نور نے خود پر ضبط کرنے کے باوجود ٹوٹے الفاظ میں جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، پہلے تم رونا بند کرو نا، تمہیں پتا ہے نا کہ مجھے تمہارا رونا پریشان کر دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے مجھے تمہارا رونا، پلیز چپ کرو اور بتاؤ مجھے کہ کیا ہوا ہے۔ زین اسے بہلانے کی کوشش کرتے ہوئے بولنے کے لیے اکسایا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ لڑکی اس کے لیے اتنی خاص ہو گئی کہ اس کی چھوٹی سی تکلیف پر اس کا دل تڑپ اٹھتا تھا۔ آر جے، وہ… نور نے اسے کچھ بتانا چاہا مگر اس سے پہلے ہی ایک دم سے گھر کی لائٹ چلی گئی۔ نور نے چاروں طرف سے گھروں میں جلتی لائٹس کو دیکھتے ایک نظر اپنے گھر کو دیکھا تو اسے سمجھ آئی کہ بس ان کے گھر کی لائٹ بند ہوئی ہے۔ اندھیرے سے گھبراتے اس نے زین کو جواب دینے کے بجائے کال کٹ کر دی اور موبائل کی لائٹ آن کرتے بیلکونی سے کمرے میں آئی تاکہ باہر جا سکے، مگر اس سے پہلے ہی کسی نے پیچھے سے آتے اسے اپنے حصار میں قید کیا اور اس کے چیخنے سے پہلے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے اس کی آواز کو باہر جانے سے روکا۔ کس سے بات کری تھی تم؟ اس کے بال ہٹا کر اس کے کان کے قریب ہوتے اس شخص نے سرگوشی کی تو نور کی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئی اور موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے قالین پر جا گرا۔ میں نے پوچھا کس سے بات کری تھی تم؟ اس کا رخ اپنی طرف موڑتے ہوئے زارون کے لہجے میں پہلے سے زیادہ سختی تھی۔ وہ… میں… نور نے اس کے چہرے کو دیکھا جو آج بھی رومال سے ڈھکا ہوا تھا۔ ہاں بولو نا، میں کچھ پوچھ رہا ہوں، تم کس سے بات کر رہی تھی؟ اپنی انگلیاں اس کی کمر میں دھساتے ہوئے اس نے الفاظ کو اتنی ہی سختی سے ادا کیا۔ وہ میں… نور سے کے ڈر کے مارے الفاظ ہی نہیں نکل رہے تھے۔ کیا وہ میں؟ کون تھا جس سے تم بات کر رہی تھی؟ بتاؤ مجھے۔ اور جب میں ایک بار کہہ چکا ہوں کہ تم صرف میری ہو تو سمجھ نہیں آتی کیا تمہیں؟ اس کی کمر پر دباؤ ڈالتے ہوئے خود سے مزید کرتے ہوئے جتنے غصے سے بولا تو نور کو اپنی سانسیں بند ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ میں… نور نے پھر کچھ بولنے کی کوشش کی۔ کیا وہ میں؟ کسی غیر محرم سے تو بڑی باتیں کر لیتی ہو اور بڑا رو رہی تھی تم اس کے سامنے، اور اپنے محرم کو دیکھتی تم بولتی بند ہوگی تمہاری۔ واہ کیا بات ہے نور العین آپ کی۔ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے وہ اب اس کو دیوار کے ساتھ لگا چکا تھا۔ پلیز چھوڑیں مجھے۔ نور نے اسے خود سے قریب ہوتا دیکھ کر اپنے دوپٹے کو دونوں ہاتھوں میں دبوچے آنکھیں بند کی تو زارون نے اس کے چہرے پر آتی بالوں کی لٹوں کو پیچھے کیا۔ جان ہو تم میری، اور جو انسان میرا ہو وہ بس میرا ہی ہوتا ہے۔ میں کسی بھی طور شراکت برداشت نہیں کرتا، اس لیے دوبارہ خیال رکھنا اور اپنے یہ آنسو صرف تم میرے لیے بہایا کرو، کیونکہ یہ تمہیں مزید خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ ہاتھ کے پوروں سے اس کے رخسار پر بہتے آنسو کو صاف کرتے اب اس کے انداز میں نرمی آ چکی تھی۔ اس نے آنسو صاف کرتے اس کے سرخ رخساروں کو چھوا تو نور اس سے خوف اور وحشت محسوس ہوئی۔ پلیز۔ اسے اپنے اوپر جھکتا دیکھ کر نور نے مزاحمت کی مگر زارون نے اس کی کوئی بھی بات سنے بغیر ایک بار پھر سے اسے اپنے لمس سے واقف کروایا، جس پر نور نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے پیچھے کرنے کی کوشش کی مگر وہ تو کسی چٹان کی مانند کھڑا اس کے نازک ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی پیش رفت کرتا، دروازے پر ہونے والی تیز دستک نے نور کے ساتھ ساتھ اسے بھی ہوش کی دنیا میں لانے پر مجبور کیا۔ لو یو بیبی، بہت جلد میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا، بس دوبارہ کسی اور سے بات کرنے کی غلطی مت کرنا۔ آپ اپنا رومال ٹھیک کرتے ہوئے حارث کی آواز پر جلدی سے اپنی بات مکمل کر کے بیلکونی کی طرف بڑھا تو نور نے حارث کی آواز اور تیز ہوتی دستک پر جلدی سے دروازے کی طرف قدم بڑھائے
اور وہاں حارث کو ہاتھ میں ٹارچ پکڑے کھڑا دیکھ کر جلدی سے اس کے ساتھ لگتے ہی زور زور سے رونے لگی۔ وہ اسے جنریٹر کا خراب ہونے کا بتاتا لائٹ جلد آ جانے کی تسلی دینے کے لیے نیچے لے آیا تھا۔ میں لایا اپنی بیبی ڈال سے؟ اسے اپارٹمنٹ میں داخل ہوتا دیکھ کر عالیہ نے اس کے چہرے کی چمک دیکھ کر سوال کیا تو وہ بولا، ہاں مل آیا میں۔ یار ویسے تم یہ سب ٹھیک نہیں کر رہے، اور کیوں بدگمان کر رہے ہو تم اسے خود سے؟ ہاں، عالیہ نے ایک بار پھر سے اس کی نور کی سائڈ لی تو زارون نے سیدھے ہو کر اسے بیٹھتے ہوئے گھورا تھا۔ تم میرے دوست ہو علیان، اس لیے تمہارے منہ سے نور کا ذکر اور اس کی سائڈ لینا برداشت کر لیتا ہوں، پر احتیاط کیا کرو کیونکہ تمہیں پتا ہے نا کہ میری برداشت اپنی چیزوں کے معاملے میں بہت کم ہے۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اس نے بڑی نرمی سے علیان کو دھمکی دی، جو موبائل پر مصروف تھا اور ساتھ اس کی بات بھی سن رہا تھا۔ ہاں ہاں، مجھے دھمکی دینے کی ضرورت نہیں، اور ہاں وہ لڑکی کوئی چیز نہیں بلکہ انسان ہے، اور ایک بار تو تم اس سے زبردستی کر چکے ہو، بار بار اسے ایسے ڈرا کر تم اپنا ہی نقصان کرے ہو۔ علیان جو پہلی پریشان تھا اس نے زارون کا ہاتھ ہٹاتے اسے وارن کیا۔ کیا نقصان کروں میں؟ ہاں، زارون نے موبائل اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ یار میرا موبائل مجھے واپس کرو پہلے، کتنی بار کہا ہے کہ ایسے میرے موبائل کو چیک مت کیا کرو۔ عالیہ نے اس کے ہاتھ سے موبائل جھپٹتے ہوئے بیزاری سے کہا تو زارون کو اس کی بات پر حیرت کے ساتھ ساتھ غصہ بھی آیا۔ ٹھیک ہے، دوبارہ میں تمہارے موبائل کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اور سوری مجھے نہیں پتا تھا کہ اب مجھ سے بھی زیادہ اہم ہو گئی ہے تمہارے لیے یہ موبائل اور تمہاری فرینڈز۔ سر جھٹکتے اس نے اپنی بات مکمل کی اور عالیان کی کوئی بھی بات سنے بغیر غصے سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اف، ایک تو میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں اور اوپر سے اس نواب کا بھی منہ بن گیا۔ عالیہ نے ایک بار پھر سے نمبر ڈائل کرتے ہوئے خود کلامی کی جو ابھی بھی بند تھا۔ پتہ نہیں کہاں گم ہو گئی ہو، انسان بتا ہی دیتا ہے پر نہیں، میڈم کو تو بس غائب ہونے کی جلدی ہوتی ہے۔ موبائل کی اسکرین کو دیکھتے ہوئے سوچا اور اپنی کار کی چابی اٹھاتے ہوئے زارون کے کمرے کے بند دروازے کو ایک نظر دیکھا اور اونچی آواز میں اسے اپنے ریڈیو اسٹیشن جانے کے بارے میں بتایا، اور کچھ دیر جواب کا انتظار کرتے دوسری طرف خاموشی پا کر اسے واپس آ کر منانے کا سوچتے ہوئے اپارٹمنٹ کی دوسری چابی لے کر وہ باہر نکل گیا۔ کیا ہو گیا ہے نور؟ کیوں ایسے بچوں کی طرح تم ڈر رہی ہو؟ لائٹ ہی تو آف ہوئی ہے نا، آ جائے گی کچھ دیر میں۔ حارث نے اسے مسلسل روتا دیکھ کر تنگ آ کر پوچھا تھا۔ اس کی تو عادت ہی ہے اپنے ساتھ ساتھ سب کو پریشان کرنے کی۔ سارا جو پہلے ہی حارث کی اس عادت سے عاجز تھی کہ وہ اس کے بجائے نور کو ہر بات اور ہر کام میں فوقیت دیتا تھا، اس نے حارث کی بات سنتے ہی جلدی سے کہا، تو اچھا ہے نا، بہنیں بھائیوں کو ہی پریشان کرتی ہیں نا کہ تمہاری طرح اپنے ہونے والے شوہر کو۔ پر ایک بات ہے کہ تم حارث کو ہی پریشان کرو گی، کیونکہ بھائی تو تمہارا ہے ہی نہیں۔ حارث جو بجلی کا فیوز ٹھیک کر رہا تھا اندر آ کر بولا۔ اس نے سارا کا طنز سنتے ہوئے جواب دیا تھا جس پر اس کے ساتھ ساتھ فریحہ بیگم کی بھی آگ لگ چکی تھی۔ حاشر، ذرا سوچ سمجھ کر بولا کرو تم۔ سارا سے پہلے فریحہ بیگم نے اسے باور کروایا کہ وہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے۔ پھوپھو یہ بات آپ سارا کو بھی تو سمجھا سکتی ہیں نا، کیوں وہ نور سے ہر وقت ایسے بات کرتی ہے؟ حاشر نے بھی فریحہ بیگم کے الفاظ میں رد و بدل کر کے جواب دیا تو سکندر صاحب کی گھر پر موجودگی کی وجہ سے حارث کو درمیان میں بولنا پڑا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بات جو بھی ہو ختم جا کر نور پر ہی ہوتی ہے۔ حاشر بدتمیزی مت کرو، حارث نے اسے گھورتے ہوئے کہا، اور نور نے بھی ماحول گرم ہوتا دیکھ کر جلدی سے اپنی آنکھیں صاف کی جو اندھیرے سے زیادہ اس شخص کے خوف اور اپنی بے بسی پر آنسو بہا رہی تھی۔ بولنے دو اسے، اور میری بیٹی تو ویسے بھی تم لوگوں کا کھاتی ہے تو باتیں بھی سن لے گی، فریحہ بیگم نے جان بوجھ کر اونچی آواز میں کہنا شروع کیا۔ انہوں نے ساتھ ہی رونا شروع کیا تو سکندر صاحب جو آرام کی غرض سے اپنے کمرے میں موجود تھے باہر ہونے والے شور پر لاؤنج میں چلے آئے۔ کیا ہوا فریحہ، تم رو کیوں رہی ہو؟ انہوں نے آتے ہی فریحہ بیگم کو آنسو بہاتا دیکھ کر پوچھا تھا۔ حاشر کے ساتھ ساتھ نور اور حارث کو بھی اب سانپ سونگ چکا تھا۔ ہونا کیا ہے، بس یہ دن دیکھنا باقی تھا۔ اپنے ناک کو دوپٹے سے صاف کرتے ہوئے جتنی مہارت سے ڈرامہ کر رہی تھی، حارث کو ان کے ساتھ ساتھ حاشر پر بھی غصہ آیا جو اب خاموشی سے سر جھکائے کھڑا تھا۔ ہوا کیا ہے، بتاؤ مجھے کچھ۔ ہونا کیا ہے، بس مجھے یہ بتا دیں کہ اتنے سال میں نے آپ کی اور آپ کے بچوں کی خدمت اس لیے کی تھی کہ آج یہ لوگ اٹھ کر مجھے اور میری بیٹی کو آپ کے در پر بیٹھنے کے تانے مارے۔ فریحہ بیگم نے باقاعدہ آنسوؤں کے ساتھ انہیں دو چار باتیں خود سے بھی لگا کر بتائی تھی۔ کس نے تمہیں تانا دیا اور کس نے میں اتنی ہمت ہے کہ وہ سارا کو کچھ کہے؟
سکندر صاحب کی گرج پر جہاں نور سہم کر حارث کو دیکھنے لگی، وہیں حاشر کو بھی آج اپنی خیریت محسوس نہ ہوئی۔ کسی نے کچھ نہیں کہا، بس آپ چھوڑیں اس بات کو۔ فریحہ بیگم نے بات بدلنے کی کوشش کی تاکہ سکندر صاحب مزید اصرار کر کے ان سے پوچھیں۔ سارا، تم بتاؤ کیا ہوا ہے؟ فریحہ بیگم کو چپ رہنے کا اشارہ کرتے سکندر صاحب نے سارا سے سوال کیا، جس نے بغیر دیر کیے حاشر کی بات ان کے کانوں میں ڈالی۔ ہاں تو تم اپنا بھی تو بتاؤ نا کہ پہلے نور کو کیا کہا تھا تم نے؟ سارا کو بولتا دیکھ کر حارث نے اپنا دفاع کرنے کی کوشش کی، پر اس سے پہلے ہی سکندر صاحب کا ہاتھ اٹھا اور حاشر کے گال پر پڑتے ہوئے نشان چھوڑ گیا۔ حارث نے فوراً آگے بڑھ کر مداخلت کی۔ ابو، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ دوبارہ میری بہن یا بھانجی کو ایسی بات کہی تو منہ توڑ دوں گا میں تمہارا، اور یہ گھر جتنا تم لوگوں کا ہے اتنا ہی سارا کا بھی ہے، اس لیے دوبارہ جو بھی بولنا سوچ سمجھ کر بولنا تم لوگ۔ انگلی اٹھا کر انہوں نے حاشر کو وارن کیا، جو اپنی تسلیل پر گال پر ہاتھ رکھے خاموشی سے کھڑا بے یقینی سے سکندر صاحب کو دیکھ رہا تھا، جنہوں نے آج تک اسے اف تک نہیں کہا تھا۔ بھائی صاحب بس بھی کریں، کچھ نہیں، بچہ ہے، منہ سے نکل گیا ہوگا، اور سارا تمہیں کیا ضرورت تھی بتانے کی؟ سب کچھ خراب کروانے کے بعد فریحہ بیگم نے آگے بڑھ کر سکندر صاحب کو روکا تو حاشر نے ایک افسوس بھری نگاہ ان پر ڈالی اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا گھر سے باہر نکل گیا۔ حاشر رکو، کہاں جا رہے ہو تم؟ حارث نے اسے آواز دیتے ہوئے اس کے پیچھے قدم بڑھائے تو نور نے سکندر صاحب کی طرف دیکھا، جو اب فریحہ بیگم اور سارا کو اپنے ساتھ لگائے حوصلہ دے رہے تھے۔ السلام علیکم ڈیئر لسنرز، امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، پر آج میرا موڈ تھوڑا خراب ہے۔ عالیان نے اپنا شو شروع کرتے ہوئے اپنے چاہنے والوں کو مخاطب کیا۔ تو آپ سبھی سوچ رہے ہوں گے کہ میرا موڈ کیوں خراب ہے۔ رات 10 بجے کے قریب اس کی آواز کئی سماعتوں کے ساتھ ساتھ زارون کے کانوں میں بھی گونج رہی تھی۔ ہاں تو میرا موڈ خراب اس وجہ سے ہے کہ اس کی وجہ میرا بدتمیز دوست ہے جو آج مجھ سے خفا ہے۔ سونگ کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے خراب موڈ کی وجہ بتائی تو زارون کے چہرے پر غصے کے باوجود مسکراہٹ آ گئی۔ میں ناراض ہی رہوں گا، اور تمہاری اس سہیلی کی تو میں ایسی خبر لوں گا جس نے کچھ ہی سالوں میں تمہیں مجھ سے دور کر دیا ہے۔ اس کی بات سنتے ہی زارون نے دل ہی دل میں ارادہ کیا اور اپنا ایف ایم آف کرتے ہوئے اٹھ کر بیلکونی میں آ کر نور کے بارے میں سوچنے لگا۔ بیبی ڈال۔ آنکھیں بند کرتے اسے نور کا چہرہ اپنے سامنے آتے ہی مسکراتے ہوئے آنکھیں کھولی تھی۔ تمہیں کیا بتاؤں کہ تم جان ہو میری۔ زارون سانس لینا تو بھول سکتا ہے، مگر تم سے الگ ہونا، تمہیں کسی اور کا ہوتے دیکھنا، یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھے پتا ہے کہ میں نے جو بھی کیا وہ غلط کیا، مگر پلیز تم مجھ سے کبھی بھی بدگمان مت ہونا۔ خود سے باتیں کرتے ہوئے اپنے موبائل کی طرف مڑا جہاں احتشام صاحب کی کال آ رہی تھی۔ سکندر صاحب فریحہ بیگم اور سارا کو لے کر اپنے کمرے میں چلے گئے تو نور نے بھی کچھ دیر حاشر اور حارث کا ویٹ کرنے کے بعد اپنے کمرے کا رخ کیا، جہاں داخل ہوتے ہی کچھ دیر پہلے ہونے والا واقعہ اس کے دماغ میں گردش کرنے لگا۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر ٹیرس کا دروازہ بند کیا، پردے بند کیے اور پھر سارے کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے سکون کا سانس لیا کہ اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ یا اللہ پلیز میری مدد کر۔ پہلی میری زندگی میں کم مصیبتیں تھیں، جو اب یہ شخص بھی میری زندگی برباد کرنے کے لیے آ گیا۔ بے بسی سے سر گھٹنوں پر رکھتے اس نے سوچا اور دل ہی دل میں اللہ سے آنے والے وقت کے لیے دعائیں مانگنے لگی، جس کا سوچتے ہی اس کی روح کانپ جاتی تھی۔ میں حارث بھائی کو سب بتا دوں گی۔ نور نے اپنی شادی میں ایک ہفتہ باقی رہنے کا سوچتے ہی دل میں ارادہ کیا، کیونکہ وہ نکاح کے اوپر نکاح نہیں کر سکتی تھی۔ نہیں، میں نہیں بتاؤں گی۔ ایک حارث بھائی تو ہیں جو میرا خیال کرتے ہیں۔ اپنی ہی سوچ کو رد کرتے ہوئے اس نے ایک بار پھر سے بالکنی کی طرف دیکھا جہاں سے وہ شخص اندر آیا تھا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ جیسے تم نے میری زندگی برباد کی ہے نا، میں بھی تمہاری زندگی برباد کر دوں گی۔ نور نے ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کرتے ہوئے خود کلامی کی اور اپنے موبائل پر نظر پڑتے ہی اس نے کچھ سوچتے ہوئے موبائل اٹھایا، جہاں آر جے کی بہت ساری کالز کے ساتھ میسیجز بھی موجود تھے۔ تمہیں چڑ ہے نا کہ میں کسی سے بات نہ کروں؟ کوئی مجھے نہ دیکھے تو دیکھو اب میں تمہیں کیسی سزا دیتی ہوں۔ زارون کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے اپنی آنکھوں سے بہنے والے آنسوں کو ایک بار پھر سے صاف کیا اور میسج ٹائپ کرتے ہوئے آر جے کو سینڈ کرنے لگی۔ شو ختم کرنے کے بعد وہ 2 بجے کے قریب واپس آیا اپارٹمنٹ میں تو زارون کے کمرے کا دروازہ ابھی بھی بند تھا۔ اف، آج تو میں تھک ہی گیا یار۔
عالیہ نے شوز اتارے بغیر ہی صوفے پر گرنے والے انداز میں لیٹتے ہوئے خود کلامی کی، اور کچھ منٹ لیٹے رہنے کے بعد کچھ سوچتے ہوئے اٹھ کر زارون کے کمرے کے دروازے پر ہاتھ رکھا، جو لاک نہ ہونے کے باعث کھلتا چلا گیا۔ اسے لیپ ٹاپ پر مصروف دیکھ کر عالیان نے حیرت سے پوچھا، تم ابھی تک سوئے نہیں؟ وہ جانتا تھا کہ زارون کی عادت تھی کہ وہ 11 بجے تک ہر حال میں سو جاتا تھا۔ نہیں، نہیں سویا میں، اور کسی کے کمرے میں آنے سے پہلے دستک دینی چاہیے، نہ کہ یوں منہ اٹھا کر اندر چلے آتے ہیں۔ بات کرتے ہوئے اس کی انگلیاں مسلسل کی بورڈ پر چل رہی تھی۔ کچھ سیکنڈز کے لیے رکی، پر اس نے عالیان کی طرف دیکھنے کی زحمت بھی نہ کی۔ اچھا، میں دستک دے کر آتا تو تم نے تو مجھے اندر سے ہی دفع کر دینا تھا۔ اور کیا یہ ناراض محبوبہ کی طرح منہ پھلا کر بیٹھے ہو تم؟ اٹھو، مجھے بھوک لگی ہے، کھانا کھاتے ہیں۔ عالیان نے اس کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر لیپ ٹاپ پر ہاتھ مارتے اسے بند کیا۔ مجھے بھوک نہیں، اور تمہاری محبوبہ یقیناً مان گئی ہوگی جو تمہیں میری یاد آ گئی نا؟ زارون نے اس کی حرکت پر گھورتے ہوئے اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر اندازہ لگایا۔ ہاں یار، ناراض تو وہ مجھ سے کبھی ہو ہی نہیں سکتی، پر جب کچھ بتائے بغیر غائب ہو جاتی ہے نا تو بس میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ پتہ نہیں ہوا کیا۔ عالیہ نے اپنے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے زارون کی بات کی تصدیق کی تو زارون نے اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھا۔ اچھی بات ہے، ویسے مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی یار۔ زارون نے لیپ ٹاپ گو سے نکال کر بیڈ پہ رکھتے ہوئے پرسوچ انداز میں اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ کس بات کی، بتاؤ مجھے؟ یہی کہ نہ تم نے اسے دیکھا اور نہ ہی اس نے تمہیں، تو پھر یہ پیار کیسے ہو گیا؟ اور کیا وہ لڑکی بھی اندھی ہے جو تم جیسے بندر کو دل دے دیا اس نے؟ زارون نے جتنی نرمی سے اس کی عزت افزائی کی، عالیان تو بس اس کے چہرے کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ پیار نہیں، ہم صرف دوست ہیں، اور دوسری بات، بے شک میں تم جیسا ہیرو نہیں، پر شکر ہے کہ تم جیسا جلاد بھی نہیں جو کسی لڑکی سے میں زبردستی نکاح کر لوں اور بعد میں بھی اسے بدروحوں کی طرح رات کو جا جا کر ڈراؤں کہ تم صرف میری ہو، فلاں فلاں۔ آریان نے موقع ملتا ہی بھرپور طریقے سے زارون کی ٹانگ کھینچی تو اس نے پاس پڑا کشن اٹھا کر اسے رسید کیا جو اس نے لگنے سے پہلے ہی کیچ کر لیا تھا۔ ابھی تم اتنے بھی طاقتور نہیں ہوئے کہ آلیان قیوم کو مار سکو، مسکراتے ہوئے اس نے مغرورانہ انداز میں کہتے ہوئے کشن زارون کی طرف اچھالا، جسے 1 سیکنڈ میں کیچ کرتے ہوئے زارون نے آلیان کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر واپس پھینکا، جو سیدھا اس کے منہ پر جا لگا۔ زارون، شرم کرو یار، ایک معصوم انسان کو مارتے تمہارے ہاتھ نہیں کانپتے؟ ہاں نہیں کانپتے، کیونکہ تم جیسے معصوم انسان کا دل نہیں کانپتا میرے سامنے ہی میری بیوی کا نام اتنی دلیری سے لیتے ہوئے۔ اپنے الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں میں بھی اب سنجیدگی تھی۔ اچھا بھائی مجنوں، معاف کر دے مجھے، دوبارہ نور بھابھی کہہ کر اور بہن کہہ کر بلا لوں گا تاکہ تمہارے اندر جو سڑا ہوا دل ہے نا وہ مطمئن رہے۔ اس کی بات سنتے ہی عالیہ نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے کہا تو زارون کے چہرے پر نہ چاہتے ہوئے مسکراہٹ آ گئی، کیونکہ اس کی زندگی میں اس کی جان کے علاوہ وہی ایک شخص تھا جس سے وہ اپنے دل کی ہر بات کہہ دیتا تھا۔ باقی اکلوتے ہونے کے ساتھ ساتھ احتشام صاحب کی دوسری شادی اور کچھ دیر پہلے ہونے والے اپنے ماں کے انتقال نے اسے اپنے باپ کے ساتھ ساتھ ہر انسان اور چیز سے بدگمان کر دیا تھا۔ امی، آپ لوگوں کو کیا جلدی ہے میری شادی کی؟ جب میں کہہ رہا ہوں نا کہ مجھے آپ کی معصوم خوبصورت بھانجی پسند نہیں تو کیوں آپ اور ابو مل کر میرے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں؟ جنید، جو اس مہینے 10 بار خالدہ بیگم کو یہ بات کہہ چکا تھا، آج پھر ان کو مارکیٹ جانے کے لیے تیار دیکھ کر اس نے چڑھتے ہوئے اپنی بات کی۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے نور سے جنید؟ اچھی خاصی پیاری اور پڑھی لکھی ہے، اور ساتھ باپ کی اتنی ساری جائیداد کی مالک بھی، جو حارث اور حاشر کے ساتھ ساتھ اس کی بھی ہے۔ ہاں میری پیاری ماں، میں مانتا ہوں کہ وہ اچھی ہے اور بہت زیادہ اچھی ہے، پر مجھے وہ پسند نہیں، کیونکہ میں پہلے ہی بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ مجھے ملائکہ پسند ہے اور میں شادی بھی اسی سے ہی کروں گا۔ جنید نے ہٹ درمی برقرار رکھتے ہوئے دو ٹوک جواب دیا تو سلیم صاحب بھی کمرے میں داخل ہوئے۔ ٹھیک ہے برخوردار، اگر تمہیں اسی ملائکہ سے شادی کرنی ہے تو پھر ہمیں ہمیشہ کے لیے بھول جانا۔ خالدہ بیگم نے سلیم صاحب کی طرف دیکھتے اپنا فیصلہ سنایا تو جنید نے مدد طلب نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ ہاں ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے تمہاری ماں، اور ایسی کوئی بات تھی تو تمہیں پہلے بتانی چاہیے تھی نا، اس وقت نہیں جب شادی میں بس چند دن ہی باقی ہوں۔ سلیم صاحب جو اپنی بیگم کی طرح لالچی انسان نہیں تھے، پر خود بھی بیٹی کے باپ ہونے کی حیثیت سے انہیں سکندر صاحب کی عزت کا خیال تھا۔ سلیم صاحب نے خالدہ بیگم کی نسبت سختی سے بات کی تھی۔ ٹھیک ہے ممی ڈیڈی، اگر آپ لوگ میرا ساتھ نہیں دیں گے تو میں خود ہی دیکھ لوں گا جو کرنا ہوا تو۔
سلیم صاحب کو بھی خالدہ بیگم کی سائٹ پر دیکھ کر جنید نے غصے سے کہا اور ان دونوں پر ایک نظر ڈال کر گھر سے باہر نکل گیا۔ اس لڑکے کا تو دماغ ہی خراب ہو چکا ہے، ہاتھ آئی دولت گنوانے کے چکر میں ہے، اور وہ ملائکہ اس کے باپ کے پاس ہے ہی کیا دینے کو۔ جنید کے جاتے ہی خالدہ بیگم نے اپنا سر پکڑا تو سلیم صاحب کو ان کی سوچ پر افسوس ہوا۔ کل رات کے واقعے کے بعد گھر کے ماحول میں کافی کشیدگی آ چکی تھی۔ سبھی نے خاموشی سے ناشتہ کیا اور حاشر کی غیر موجودگی پر جہاں حارث کو دکھ ہوا وہیں فریحہ بیگم کافی مطمئن تھی۔ نور بھی یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو کر نیچے آئی تو سکندر صاحب ہمیشہ کی طرح اس کے آتے ہی سارا کو اپنی چائے کمرے میں لانے کا بولتے اٹھ کر چلے گئے۔ حاشر بھائی کہاں ہیں؟ ان کا موڈ ابھی بھی خراب ہے کیا؟ نور نے سارا کے ساتھ فریحہ بیگم کو بھی کچن میں جاتا دیکھ کر حارث سے سوال کیا، جو رات کو کچھ سمجھانے کے بعد حاشر کو گھر لے کر آیا تھا۔ ٹھیک ہے وہ بھی، تم پریشان مت ہو نور، اور جلدی کرو دیر ہو جائے گی۔ حارث نے اسے تسلی دیتے ہوئے ناشتہ کرنے کا اشارہ کیا تو نور بھی خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی۔